آداب عرض ہے۔ السلام علیکم جی ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے رنجنا گپتا نے۔ ناول کا نام ہے اپنے ایسے نصیب کہاں۔ مصنفہ ہیں دیبا تبسم۔ قسط نمبر 5۔ جاؤ نیہا، کتنی بار کہوں، شازیہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل مختلف پکوانوں سے سجاتے ہوئے کہا تھا۔ مما میں اکیلے کیسے جاؤں؟ عروسہ کو اٹھنے دیں، دونوں ساتھ چلی جائیں گی، اس نے میسج ٹائپ کرتے کہا تھا۔ ایک تمہارے ہاتھ سے فون ایک سیکنڈ کو نہیں چھوٹتا، انہوں نے گھورا۔ اف، نیہا نے جی چاہتے سیل فون سائڈ پر رکھا اور ان کی مدد کروانے لگی۔ چلو چلو جلدی کرو بھائی، اتنے میں عروسہ اسے بازو سے کھینچتی اوپر لے جانے لگی۔ یہ صبح صبح میک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا ٹائم ویسٹ کیا۔ مما کب سے کہہ رہی تھیں کہ بھابھی کو نیچے لے آؤ، مگر میں نے کہا عروسہ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اور ان میڈم کو دیکھ لو، تیار ایسے ہوئی ہیں جیسے دلہن یہ ہوں۔ نیہا نے اس کی اچھی خاصی کلاس کر ڈالی۔ ہاں، اپنے ایسے نصیب کہاں کہ حسام صاحب ہم نہ چیز کو پوچھیں، ہم تو کبھی ان کے معیار پر پورا ہی نہیں اترے۔ عروسہ نے سرد آہ بھری۔ اچھا اب زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ پلیز ایسی کوئی بات بھابھی کے سامنے نہ کر دینا، نیہا نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈور ناک کیا۔ کون؟ 2-3 بار ناک کرنے کے بعد اندر سے پوچھا گیا۔ بھابھی میں ہوں نیہا۔ سلوہ نے اپنا دوپٹہ درست کرتے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، نیہا نے سلام جھاڑا۔ سلوہ نے جواب دیتے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ آپ ابھی تک سو رہی تھی؟ عروسہ نے تیکھے چتون لیے پوچھا تھا۔ کوئی بات نہیں، تھکن ہو گئی ہوگی، بھابھی آپ چینج کر لیں، میں آپ کا ڈریس نکال دیتی ہوں۔ نیہا وارڈروب کی جانب چل پڑی۔ حسام نظر نہیں آ رہا، عروسہ نے پھر لقمہ دیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا، اس کے بعد سے کمرے میں نہیں آیا۔ سلوہ کو بروقت بہانہ سوچا۔ بھابھی یہ لیں اور جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ نیہا نے میرون اور آلیو کلر کا فراق اسے تھمایا اور عروسہ کو کھینچتی زبردستی مسکراتی نیچے چل دی۔ یار تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری بھابھی بہت خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے، عروسہ نے نخوت سے کہا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، بس حسن دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ نیہا نے اس کی بولتی بند کی۔ صبح صبح ہی شازیہ بیگم نے اسے سب بتا دیا تھا، ورنہ رات کو جتنی خاموشی سے یہ کاروائی ہوئی تھی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ بات لے کر نکلی تھی جب اس نے حسام کو ٹریک سوٹ میں ملبوس بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے دیکھا۔ وہ بیڈ پر پڑے اس کے دوپٹے کے قریب ہی لیٹا تھا۔ سلوہ نے ٹاول کو دائیں کندھے پر ڈالا اور ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بال خشک کر کے اس نے ہلکی سی لپسٹک لگائی، کاجل ڈالا اور چوڑیاں پہننے لگی۔ جو بھی تھا اسے سب ٹھیک ہے، نارمل ہے، شو کرنا تھا۔ چوڑیوں کی کھنک سے حسام کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا، سلوہ کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ رات والی عزت افزائی وہ اب بھی نہیں بھولا تھا۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر واش روم میں گھس گیا، دروازہ زور سے مار کر اپنے غصے میں ہونے کا ثبوت دیا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ سلوہ نے اپنی بھڑاس نکالتے دوپٹہ سیٹ کرنا شروع کیا۔ جاؤ نیہا، بھائی کو بھی بلا لاؤ، اسے کرسی کھینچ کر بیٹھتا دیکھ کر شازیہ بیگم بولی تھیں۔ اس کو اٹھا لاؤ، میرا بس یہی کام ہے، اس نے منہ بگاڑا۔ ناشتہ کرتے سلوہ نے اس زندہ دل لڑکی کو دیکھا، جب سے وہ آئی تھی اسے خاموش نہیں دیکھا تھا۔ نیہا، شازیہ بیگم کے گھورنے پر وہ کھسک گئی۔ اماں یہ کام آپ کسی سرونٹ سے بھی کروا سکتی تھی، اسے تنگ کرنا لازمی تھا۔ حسام نے نیہا کی حمایت کی۔ چپ چاپ ناشتہ کرو، ہر وقت تم سے چپکی رہتی ہے، فیروز بھی اس کا بھائی ہے۔ انہوں نے حسام کو بھی جھڑک دیا۔ اس موٹی کو بھیج دیتی، صبا کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس نے گلاب جامن سے بھرا منہ بمشکل کھول کر اکرم صاحب کو پکارا۔ بابا! وہ بابا کی بجائے بھاں بھاں ادا ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام افراد کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ مما، فیروز بھائی اپنے کمرے میں نہیں ہیں، بلکہ گھر میں ہی نہیں ہیں۔ میں نے سرونٹ کو بول کر تینوں فلور چیک کروا لیے ہیں، نیہا نے آتے ساتھ پھولی سانس میں کہا۔ اچھا تم بیٹھ کر ناشتہ کرو، کیا پتہ باہر گیا ہو، ایسے بھی جب بھی وہ پاکستان آتا ہے ٹک کر بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حسام کو اب بھی اس کے ناشتے کی فکر تھی، وہ بھی فوراً اس کے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ سلوہ نے شامی کباب کے سوا کچھ بھی پلیٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ حسام کو اس کی پلیٹ دیکھ کر جیسے کوئی بڑی شدت سے یاد آیا۔ احد بس کر کمینے کتنا ٹھوسے گا، اس نے احد کے ہاتھ سے شامی کباب کی ڈش چھینی۔ تجھے کیا تکلیف ہے، آنٹی نے میرے لیے بنائے ہیں۔ کیوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا آنٹی؟ اس نے شازیہ بیگم کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئیں۔ پھر بھی یہ تجھے نہیں ملیں گے، ورنہ اس کی طرح فٹ بال بن جائے گا، حسام نے صبا کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی! اس کے بعد حسام کے ہاتھ میں کبابوں کی ڈش تھی اور صبا اور احد اس کے پیچھے تھے۔ ان کے چھت پھاڑ کہے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ کیا ہوا حسام بیٹا، تو کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ اتنے سالوں بعد بھی اسے تو کہنے کی شازیہ بیگم کی عادت اب بھی نہیں گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس بھوک نہیں ہے، اس کا دل اب خراب ہو چکا تھا۔
वो कुर्सी घसीट कर खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर जाने लगा। इसे क्या हुआ? अकरम साहब ने हैरत से उसके बदलते तासुरात देखे थे। हाँ, ज्यादती भी खुद की और 6 मन का थोबड़ा भी खुद बना लिया है, उसने कुड़ कर सोचा। भाई, जब भाभी तैयार होकर आएंगी ना तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, नेहा ने उसे रिसेप्शन पर पहनने के लिए ड्रेस कोड थमाते कहा। हाँ, आंखें तो फटेंगी ही जब 10 घंटे पहले पेस्ट्री केक बनने चली जाएगी, उसने सलवा के 4 बजे से रात 9 बजे तक पार्लर में होने पर तंज किया था। इससे पहले कि नेहा जवाबी कार्रवाई करती, शाजिया बेगम घबराई सूरत लेकर हसान के कमरे में दाखिल हुई। हसाम, तूने फेरोज़ को देखा है? पता नहीं कहाँ गया है, उसकी अलमारी से सारे कपड़े गायब हैं, उसका पासपोर्ट, सब कुछ। उनकी दी गई इतला पर हसाम और नेहा के भी चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हुए थे। मम्मा, आप बाबा से पूछें ना, उनको पता हो शायद, नेहा ने उन्हें मशवरे से नवाजा। जाहिर है पहले उनसे ही पूछूंगी, पूछ भी लिया है, इतनी कॉल्स की हैं उन्होंने मगर वो एक का भी रिप्लाई नहीं कर रहा। अब वो दोनों भी सोच में पड़ गए थे, आखिर फेरोज़ जा कहाँ सकता है। मम्मा, अभी तो आप रेडी हों, फंक्शन हमारे घर है, सबसे पहले हमें पहुंचना है, अगर हम ही लेट हो गए तो सब मैनेज कैसे होगा। नेहा ने उनको आम हुलिये में ही देखा तो समझाते हुए बोली। जी अम्मा, आप उठें, चेंज करें और टेंशन ना लें, ये तो कन्फर्म है ना कि वो सब सामान लेकर गया है, क्या पता कोई इमरजेंसी आ गई हो, उसे जाना पड़ गया हो। हसाम ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की। वो नेहा को साथ लिए नीचे चली गई जहाँ तमाम सर्वेंट्स जाने को तैयार खड़े थे। शाजिया बेगम ने कभी रिवायती मालकन वाला रोब ना झाड़ा था, वो अपने तमाम मुलाजमीन का ख्याल रखती थी, बल्कि सभी रखते थे। एक हसाम था जिसका गुस्सा कभी कभार उनको बर्दाश्त करना पड़ता। आप परेशान ना हो, फेरोज़ आज रात की फ़्लाइट से वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उन्होंने ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपनी तैयारी पर आखिरी नज़र दौड़ाती शाजिया बेगम को कहा। आपको कैसे पता चला? उन्होंने ड्रेस शर्ट को कफलिंग्स लगाते अकरम शाह की जानिब देख कर दरियाफ्त किया। उसकी लोकेशन ट्रेस करवाने से पता चला है, उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। तो आप उसे लेने क्यों नहीं गए? वो हैरान हुई थी उनके इस रद्द अमल पर। मैं नहीं जानता उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या पता उसका जाना ज़रूरी हो, वो बच्चा नहीं है, 28 साल का नौजवान है, वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद है, मैं रोक टोक का कायल नहीं हूँ। आपने जो हसाम के साथ ज़बरदस्ती की उसका नतीजा देख लिया ना, अगर अजहर साहब सब ना संभालते तो आज हम शायद वो ज़्यादा ही तल्ख होने जा रहे थे। शाजिया बेगम का अफसरदा और पशेमान चेहरा देखकर बात अधूरी छोड़ दी। आप सही कह रहे हैं, मुझे हसाम को फोर्स नहीं करना चाहिए था, पहले ही इतनी मुश्किल से उसका बिहेवियर मेरे साथ ठीक हुआ था। अगर उसकी शादी शीज़ा से हो जाती और बाद में पता चलता सलवा उसकी सिस्टर है तो न जाने वो कितनों की ज़िंदगियां तबाह करता और मुझे फिर से उसके पुराने बिहेवियर को बर्दाश्त करना पड़ता, जो कि मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं था। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मम्मा, मम्मा, नेहा की बेसब्री आवाज़ दूर से करीब होती सुनाई दी। क्या हुआ? नेहा, अंदर आ जाओ, उन्होंने वहीं खड़े उसे अंदर आने की इजाज़त दी। मम्मा, भाभी आ गई हैं, अब आप जल्दी करें प्लीज़, उसने अंदर आते कहा। अच्छा, तुम सलवा को रूम में नहीं लेकर जाना, वहीं लाउंज में बिठा दो, शाजिया बेगम उसे हिदायत देती साथ ही बाहर निकल गई। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, शाजिया बेगम ने मोहब्बत से उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया। सलवा नम आंखों से मुस्कुरा दी। नुदरत बेगम की याद ने दिल में करवट बदली। न जाने वक्त को क्या मंजूर था, वह जब अपनी पिछली गलतियां दुरुस्त करके आगे बढ़ती, एक और ख़ता उसके हिस्से में लिख कर उसे दूर धकेल दिया जाता। मम्मा, बाकी तारीफ वहाँ जाकर कर दीजिएगा, नेहा ने उजलत में कुछ शॉपिंग बैग्स उठाते कहा। जाकर अपने भाई को तो बुला लाओ, पता नहीं वो तैयार भी हुआ है कि नहीं, उस नवाब के भी नखरे नहीं ख़त्म होते। शाजिया बेगम ने हसाम की सुस्ती पर चोट की। मैं तैयार हूँ, आपकी दुल्हन की तरह 6-7 घंटे नहीं चाहिए होते मुझे, वो भी कहाँ बाज रहने वाला था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते तिरछी निगाह लाइट पिंक और डल गोल्ड के लहंगे में मलबूस सलवा पर पड़ी। शाजिया ने शीज़ा की पसंद पर सिल्वर साड़ी बनवाई थी, मगर सिल्वा ने साड़ी पहनने से इनकार कर दिया था। अकरम साहब भी आ गए थे। हसाम को अपने शाने से लगाकर माथे पर बोसा दिया। वो झिझका ज़रूर था मगर उन्हें रोका नहीं। मेहमानों की गहमा गहमी थी, हर तरफ जुल्फ़ें लहराती हसीनाएं अपनी अदाएं दिखाती फ़ोटोशूट करवाने में मसरूफ़ थीं। सोबर और डिसेंट बिजनेस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अलग महफिल लगा रखी थी। यंग पार्टी अलग डीजे का दिमाग खा रही थी। सब ने अपनी मुनासबत के मुताबिक माहौल बना रखा था। हसाम 1-2 मिनट सलवा के बराबर बैठा रहा, मगर सुकून उसकी हड्डी में था ही नहीं। ठहराव और हसाम कामरान दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। वो तो बहता दरिया था, अपने रास्ते खुद चुनने वाला, बह जाने वाला और अपने बहाव में बहा ले जाने वाला। वो उठकर जा चुका था। नेहा की फ्रेंड्स उसके आसपास डेरा डाले कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थीं, मगर सलवा का ध्यान सिर्फ एक ही तरफ था। उसकी बेचैनी हद से सिवा होने लगी थी,
मगर उसे दूर दूर तक शीजा या नुसरत बेगम नजर नहीं आई थी। बहुत खर्चा किया है भाई तुम्हारे ससुरालियों ने, तभी तो इतना रूप आया है। तैयबा बेगम ने उसके पास आकर दिल की भड़ास निकाली। सलवा खामोश बैठी रही। उसने अब लोगों की बातों पर कुड़ना छोड़ दिया था। उसकी मामी उसके बराबर बैठी ऐसे पोज कर रही थी जैसे बड़ी ही खुशगवार गुफ्तगू कर रही हों। आज तो मान गए, नसीब हुसन नहीं देखता, वरना आज तुम्हारी जगह शीजा होती। उन्होंने हाल पर एक तायराना निगाह डालकर अपने अंदर की जलन को बाहर निकाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपने डिनर नहीं किया अभी तक? शाजिया बेगम के आने पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराती उठ गईं। अम्मी नहीं आई? शीजा, उसको रोना आने लगा, आंखें नम होने लगी थीं। मेकअप की तह भी उसका लाल अनार होता चेहरा ना छुपा पा रही थी। वहाँ मौजूद गेस्ट डिनर में और खुशगपियों में मसरूफ़ थे, मगर कोई था जिसकी नज़र से उसकी आंखों की नमी छुपी ना रह सकी थी। उसके दिल में कोई सुई चुभती महसूस हुई। वो हमेशा तभी उसके सामने खुद को झुकाने को तैयार होता जब तक उसके आंसू ना बह निकलते। वो कमरे में हसाम के बाद दाखिल हुई थी। उनके यहाँ बहुत दोस्ताना माहौल था। सब सलवा को लाउंज में ही लेकर बैठ गए। उसके कज़न्स की एक क्रिकेट टीम थी। वो सब सलवा के आसपास घेरा डाले खूब मजाक मस्ती करने में मसरूफ़ थे। किसी ने कहवा तो किसी ने चाय की फरमाइश की तो कोई कॉफ़ी का शौकीन निकला। हसाम 5-10 मिनट बैठकर थकन का बहाना करके कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद शाजिया बेगम के जोर देने पर सलवा को भी नेहा कमरे में छोड़ आई। वो टावल से बाल रगड़ता ब्लैक ट्राउज़र और बनियान में बाहर निकला था। सलवा आंखें रगड़ते खींच खींच कर सोने की चूड़ियाँ जो सुबह नाश्ते पर शाजिया बेगम ने उसे पहनाई थी उतार रही थी। इस वक्त उसे छेड़ना शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने के मुतरादफ था, मगर वो हसाम ही क्या जो खतरों से ना खेले। मैं हेल्प कर दूं? उसने गीला तौलिया बेड पर उछालकर मुस्कुराहट दबाते ऑफर की। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। सलमा ने सुलगती निगाहें उस पर डालकर फिर से रुख मोड़ लिया। इट्स नॉट फेयर, ये लाइन मेरी होनी चाहिए। उसने ड्रेसिंग के साथ टेक लगाकर फुर्सत से उसे देखते हुए कहा। सलवा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। ये रूम मेरा है, तो अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो। उसने आगे बात अधूरी छोड़ दी। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे रूम में रहने का। यहाँ मुझे लाने वाले भी तुम ही हो। उसने भी हिसाब बेबाक किया। तुम तो बहुत पहले से इस रूम में मेरे साथ रह रही हो। हसाम ने उसे खींचकर अपने अंदर समोते हिसार बांधा। उसका बोझल लहजा सांसों की तपश सलवा को सुलगाए दे रही थी। हसाम प्लीज़। उसने हसाम के सीने पर कोहनियाँ रखकर फासला बढ़ाना चाहा, मगर नाकाम रही। सलवा यार, ख़त्म करो ये नाराज़गी। उसने सलवा को ज़ोर से भींचा। छोड़ो मुझे। उसने दर्द से कराहते पूरी जान लगाकर उसे दूर धकेला। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अपने मतलब के लिए दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करना। सलवा ने उंगली उठाकर वार्न किया। मुझे अपनी बीवी बनाते तो ये नहीं सोचा, मगर बीवी का दर्जा देने से पहले ये लाजमी सोच लेना कि ना जाने माजी में मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स रह गए होंगे। इन 5 सालों में पता नहीं किस किस के साथ कहाँ कहाँ जाती रही हूँ। और हाँ, ये भी सोच लेना कि जो लड़की अपनी माँ को, जिसने उसकी परवरिश की, उसे परवान चढ़ाया, उसे धोखा दे सकती है, तो वो कल अपने शोहर को भी धोखा दे सकती है। एक आतिश फिशां जो 5 साल से उसके अंदर बंद था, आज फट पड़ा था। हसाम को 5 साल पहले के कहे आहद को अपने अल्फाज याद आए, मगर ये सब सलवा तक कैसे पहुंचा वो नहीं जानता था। अगर वो उस वक्त कुछ जानता था तो सिर्फ ये कि उसने अपने सामने खड़ी लड़की को तो हासिल कर लिया था, मगर उसे जीत कभी नहीं सकेगा। हसाम का दिल चाहा वक्त पलट जाए, वो 5 साल पहले उसी जगह खड़ा हो और अपने अल्फाज वापस ले ले। सलवा प्लीज़ ऐसा मत कहो। उसने आगे बढ़कर सलवा का हाथ थामना चाहा। क्यों ना कहूँ? तुम कहो तो ठीक, मैं कहूँ तो गलत क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसने ताज्जुब से हसाम का परेशान चेहरा देखकर हाथ झटकते बोला। तुम्हारी तो बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत बीवी की? तुम्हारा तो दिल बहुत जल्द भर जाता है। जिस तरह गर्लफ्रेंड्स बदलते रहते थे, इसी तरह बीवियाँ भी बदलते रहोगे क्या? उसके जुमलों की गहराई जानकर हसाम कुछ बोल ना सका। उसे समझ ना आया अपनी सफाई दे या उसको झुठलाए। मैंने बहुत सब्र किया है हसाम, मगर अब नहीं होता सब्र। अब बात मेरे किरदार की है। जब तक तुम्हें मेरे किरदार का कोई ठोस सबूत ना मिल जाए, मेरे करीब मत आना। सलवा ने आज अपने हाथों अपनी ही ज़ात के परखच्चे उड़ा दिए थे। वो अजियत की इंतहाओं पर थी, इतनी आसानी से कैसे भूल जाती? हसाम, तुम्हें अपने एक एक लफ्ज़ को झुठलाना होगा। उसने दिल में तहैया करते साकत खड़े हसाम को एक नज़र देखा और ड्रेसिंग के सामने से हट गई। हसाम ने बेबसी से मुक्का ड्रेसिंग पर रसीद किया। जहाँ पड़ी सलवा की चूड़ियाँ उसका हाथ जख्मी कर गई, मगर वहाँ परवाह किसे थी? कहाँ हो यार? वलीद का मैसेज देखकर नेहा के होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। जानती थी कि वो कितना बेसब्रा होगा उससे मिलने को। डिपार्टमेंट ही आ रही हूँ। उसने टेक्स्ट सेंड करते इंग्लिश लिटरेचर के डिपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। हल्के गुलाबी रंग के सूट के साथ आतिशी दुपट्टा एक तरफ लटकाए
وہ اب ڈپارٹمنٹ کے گارڈن میں اس کا ویٹ کرنے لگی۔ اوہ تھینک گاڈ یار تم آ گئی آج، ورنہ میں نے تمہارے گھر پہنچ جانا تھا۔ حد ہوتی ہے، پورے 4 دن بعد شکل دکھائی ہے، اس نے خفا ہوتے کہا۔ دکھا دی ہے نا، اس پر ہی شکر ادا کرو، وہ ناز سے کہتی اس کے ہم قدم ہوئی۔ اف اتنے نخرے، اس نے محظوظ ہوتے نیہا کا ہاتھ تھام لیا۔ تو میں نے کہا تھا فرینڈ شپ کرنے کو، خود ہی پیچھے پڑے تھے، اب بھگ تو، اس نے مزے سے کہتے اپنے کاپر ڈائی اسٹریٹ بالوں کی پونی ٹیل دائیں کندھے پر ڈالی۔ ویسے بہت خوار کروایا ہے تم نے، 3 مہینے تمہارے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگا لگا کر جوکرز گھس گئے تھے میرے، اتنے میں تو میں 10-12 اور پٹا لیتا۔ ولید نے نیہا کو چڑھایا اور حسب توقع وہ چڑ بھی گئی تھی۔ تو اور پٹا لو، میرے پاس کیا کر رہے ہو، اس نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ ہائے کیا کریں، یہ دل بھی بڑی توپ چیز ہے، بس آپ ہی کی چاہ کرتا ہے، اس نے دل پر ہاتھ رکھے اداکاری کی۔ ولید جوتے کھاؤ گے تم مجھ سے، وہ بھاگتے ہوئے ولید کے پیچھے دوڑی۔ سارا ڈپارٹمنٹ ان کی روز بروز بڑھتی دوستی سے آگاہ تھا، پورا دن ان کے کہکہے اور محبت کی سرگوشیاں جامعہ کی ایک ایک دیوار سنتی تھی۔ کیا ہوا ہے امی کو؟ شیزا ابھی جامعہ سے واپس آئی تھی، وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، لوگوں کا سامنا کرنا اسے آتا تھا، آج بھی ہر کسی کے سوالات کا بڑی دلیری سے جواب دیتی رہی تھی، اور اگر موڈ نہیں ہوتا تو مقابل کو اتنی بری طرح نظر انداز کرتی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ تم لوگوں نے جو سکون فراہم کیا ہے اپنی ماں کو، بس اسی کے نتائج ہیں، طیبہ بیگم نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے اسے کرارا سا جواب دیا۔ بتائیں مامی، امی ہیں کہاں، کون سے ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں؟ وہ حقیقتاً پریشان تھی، اس نے روحانسا ہوتے ہوئے پوچھا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، جب آئے گی تو مل لینا، اتنی جلدی نہیں مرنے والی وہ، طیبہ بیگم نے نخوت سے کہا۔ مامی بس کریں، امی کے بارے میں ایسے نہ کہیں، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، اس نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ بکواس نہ کرو زیادہ، ہٹو آگے سے، طیبہ بیگم نے اسے سمارٹ ٹی وی کے آگے سے ہٹنے کو کہا۔ شیزا غصے سے ٹی وی بند کر کے وہاں سے نکل گئی۔ یہ یہاں کا معمول تھا، نہ شیزا ان کو جواب دینے سے باز آتی، نہ وہ اسے طعنے دینے سے۔ یہ کافی ہے، اسے تم کافی کہہ رہے ہو، اس نے کافی کا مگ پورے زور سے فرش پر دے مارا۔ ملازم خاموش کھڑا تھا، اسے خاموشی سے سر جھکائے کھڑے دیکھ کر حسام کو اور تاؤ آ گیا۔ گیٹ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، وہ صوفے سے اٹھ کر سامنے پڑے ٹیبل کو ٹھوکر مارتا ہوا بولا۔ ملازم نے بھاگ لینے میں ہی عافیت جانی۔ اف اب اسے کیا ہو گیا، شازیہ بیگم نے صوفے سے کھڑے ہوتے کہا۔ سلویٰ جو ابھی ان کے پاس نیچے لاؤنج میں بیٹھی رات کی دعوت کے احوال سنا رہی تھی، ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا شاہو، انہوں نے کوئی 22 سالہ لڑکے سے پوچھا۔ وہ حسام سر بہت غصہ ہو رہے ہیں، انہوں نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، اب کافی منگوائی تھی بڑی بیوی، میں نے بالکل مزے کی بنائی تھی، ماں قسم، مگر پھر بھی سر نے پھینک دی، اس نے اپنی صفائی دیتے بات مکمل کی۔ اچھا تم جاؤ، تمہیں لگی تو نہیں، شاہو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جاؤ سلویٰ، تم دیکھ کر آؤ کیا ہوا ہے، اگر زیادہ غصے میں ہوا تو واپس آ جانا، وہ اسے حکم دیتی واپس بیٹھ گئی۔ بانو چھوٹی بی بی کے ساتھ جاؤ، انہوں نے ایک نوکرانی کو آواز دی۔ یہ صاف کر دو، وہ میز پر فائلز بکھیرے بیٹھا تھا، سلویٰ کی آواز پر سر اٹھایا، وہ بانو کو نیچے گرے ٹوٹے مگ کو صاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ہو گیا؟ جی چھوٹی بی بی، جاؤ پھر، سلویٰ نے اسے چلتا کیا۔ حسام دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، سلویٰ کو نظر انداز کیا۔ اس نے اپنے 2-3 سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھے، کمرہ اتنا بڑا تھا کہ وارڈروب کے پاس کھڑی سلویٰ کو لگا وہ کسی اور روم میں ہے اور حسام کسی اور۔ یہ سب کیوں نکال رہی ہو؟ حسام لیپ ٹاپ اٹھا کر اب بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے دراز ہو گیا۔ سلویٰ جواب دیے بنا خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، کانوں میں روئیاں ٹھوس رکھی ہیں کیا؟ حسام تیز لہجے میں بولا، غصے کا عنصر اس کے لہجے میں نمایاں تھا۔ رسی جل گئی، بل نہیں گئے، سلویٰ نے دل میں سوچا۔ امی سے ملنے، مختصر کہا، جو بھی تھا اس کے غصے سے وہ خائف ضرور تھی۔ کس کی اجازت سے؟ حسام لیپ ٹاپ گود سے اتار کر بیڈ سے نیچے اترا۔ آنٹی کو بتا دیا ہے میں نے، وہ نظریں چراتی بولی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، واپس رکھو یہ سب، اس نے بیڈ پر رکھے سلویٰ کے 2-3 سوٹ اٹھا کر وارڈروب میں پھینکے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، سلویٰ کو اس کا انداز سخت زہر لگا۔ بدتمیزی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، ہاں اگر تم نے مزید بحث کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا، غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ ہر وقت بلا وجہ کا غصہ، جنگلی نہ ہو تو، سلویٰ بڑبڑانے لگی۔ کل میں فری ہو کر لے جاؤں گا، سلویٰ کا بگڑا منہ دیکھ کر وہ احسان کرتا بولا۔ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ شخص، ایک پل میں زہر تو دوسرے میں شہد، سلویٰ نے اس کے بدلتے تیور دیکھ کر سوچا۔ کیوں شک کر رہے ہو کہ کہیں جھوٹ بول کر تو؟ اس کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی، حسام نے اسے بازو سے دبوچ لیا۔ اس وقت اس نے ہونٹ بھینچے رکھے تھے، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بالکل چپ، ایک دم خاموش، اس نے سلویٰ کے بازو میں انگلیاں گاڑے اپنی براؤن آنکھوں میں شکایتوں کا جہان لیے گھورا تھا۔ جواباً سلویٰ بالکل خاموش ہو گئی تھی، سر بھی جھکا رکھا تھا۔
وہ اس پر ایک تیز نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم بہت برے ہو، بہت زیادہ، اس نے اپنے دہکتے بازو کو سہلاتے کہا۔ ولید، تم نے اپنے پیرنٹس سے ابھی تک بات نہیں کی؟ اس نے ولید کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے اس کے کندھے پر سر رکھتے کہا۔ اف یار، کر لوں گا، تمہیں شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ پہلے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو ہماری۔ اس نے نیہا کے بال چہرے سے ہٹائے۔ دونوں سمندر کی لہروں کے شور میں اپنے دل میں اٹھتے جذبات سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ولید، جلدی کی بات نہیں ہے، بھائی کی شادی پر 2-3 پرپوزل آئے ہیں، میرے مما بتا رہی تھی رات کو، اسی لیے کہہ رہی ہوں، نیہا نے سنجیدگی سے کہا۔ پلیز، اب تم مجھے بور کر رہی ہو۔ ولید کا موڈ خراب ہوا۔ ولید پلیز بات کو سمجھو، اس نے پیار سے کہتے اس کا چہرہ تکا جہاں بیزاری تھی۔ نیہا، ابھی ہماری فرینڈشپ کو چند دن نہیں ہوئے اور تم ہو کے شادی تک پہنچ گئی ہو، وہی بیزار لہجے میں کہا گیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو؟ اس نے ولید کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ نیہا مائی لو، ایسی بات نہیں ہے، میں تو… وہ ابھی کچھ کہنے جا رہا تھا کہ نیہا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی کار کی جانب چل پڑی۔ ولید آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ حد ہے، گرل فرینڈ کو بیوی کون بناتا ہے؟ ہاں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اب یہ آگے کیسے سالو ہوگا؟ شیزا نے زچ آتے کہا۔ تم کیا کلاس میں سوتی رہی تھی؟ گھاس پر اس کے برابر بیٹھی آئلہ نے پوچھا۔ ہاں یار، ایکچولی رات کو امی کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ کیا بتاؤں، پوری رات جاگ کر گزارنی پڑی۔ ڈیورنگ کلاس نہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی، اس نے تفصیل بتائی۔ اچھا اس کو چھوڑو، میں نے کچھ بتانا ہے سب کو۔ ان کے گروپ کی فرح آگے کھسکتی بکس ہٹاتی رازداری سے بولی۔ کیا بتانا ہے؟ شیزا نے منہ پھلائے کہا۔ جانتی تھی کہ کوئی لڑکے کی ہی بات ہوگی، ہوا بھی وہی تھا۔ عاشر شیزا کو پسند کرتا ہے، بلکہ بہت محبت کرتا ہے، اس نے ایسے بتایا جیسے بم پھوڑنے والی ہو۔ پتہ ہے یہ سب کو، اب ہٹو اور اسائنمنٹ کے کویسچن حل کرو، آئلہ نے بیزاری سے کہا۔ ہاں؟ فرح کا منہ کھل گیا۔ جی، آئلہ نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے منہ بند کیا۔ شیزا پھر تم مجھ سے اتنا روڈ کیوں ہو؟ بیچارہ اتنے دن سوگ مناتا رہا تھا تمہاری شادی کا، تم جو 1 ہفتے نہیں آئی تھی، تب اس کی حالت ہم نے دیکھی تھی۔ کیوں آئلہ؟ اس نے پیپر پر مصروف آئلہ کو گھسیٹا۔ وہ ہوں کہہ کر پھر جھک گئی۔ یار فرح، تم ایسے بچکانہ سوال کیوں کرتی ہو؟ شیزا نے پوچھا۔ اس میں بچکانہ کیا ہے؟ فرح کو حیرت ہوئی۔ تم نے اس کا کلر کمپلیکشن دیکھا ہے؟ بنگالی لگتا ہے پورا، اور چنی چنی آنکھیں، موٹی ناک، چھوٹا قد۔ آخر اس کا کوئی میچ ہے میرے ساتھ؟ بندہ کالا ہو مگر چھوٹا بھی، اور کارٹونوں جیسے نین نقش۔ مجھ میں آخر کیا کمی ہے؟ مجھے اپنے میچ کا ہی چاہیے، جو میرے ساتھ کھڑا ہو تو لوگ چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دیں۔ شیزا حسن پرست تو تھی ہی، مگر اتنی حد تک وہ حسن کو اہمیت دیتی ہوگی یہ فرح اور آئلہ میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس کے خیالات دونوں کو گراں گزرے مگر بولیں کچھ نہیں۔ 2 مہینے بعد تو ویسے بھی فائنل سیمسٹر ختم ہو جانا تھا۔ چلو اب جلدی سے بتاؤ اسے کیسے سالو کروں؟ شیزا نے پھر آئلہ کو متوجہ کیا۔ فرح نے سامنے دیکھا جہاں سے عاشر ہاتھوں میں کتابیں اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ سانولا رنگ، عام نقوش، درمیانہ قد، وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا برا شیزا نے اس کا نقشہ کھینچا تھا۔ چلو اٹھو، جلدی ریڈی ہو جاؤ، حسام نے آتے ساتھ عجلت میں کہا۔ وہ ہاسپٹل میں نائٹ لگا کر آ رہا تھا۔ تھکن پھر بھی اس کے چہرے پر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ ہمہ وقت فریش ہی نظر آتا تھا۔ سلویٰ نے کتاب بند کی اور اٹھ کر وارڈروب کھولنے لگی۔ ابھی تم چینج کرو گی، آدھا گھنٹہ ہار سنگھار کرو گی؟ ٹائم نہیں ہے اتنا میرے پاس، مجھے واپس ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ اسے وارڈروب کھولتے دیکھ کر حسام نے جلدی سے کہا۔ ملازم تو نہیں ہو، تمہارا اپنا ہاسپٹل ہے، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دو، اس نے لاپرواہی سے ڈریس سلیکٹ کرتے کہا۔ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ بہت وفادار ہوں، اگر میں نے رسپانسبلٹی لی ہے تو اسے پورا کرنا میرا فرض ہے۔ شاید وہ اسے کچھ جتا رہا تھا۔ اچھا، تم وفا کرنے والوں میں سے ہو؟ اس کا لہجہ خود بخود ہی طنزیہ ہو گیا۔ خطا انسان سے ہی ہوتی ہے، اس نے شاید صفائی دی تھی۔ تم انسان ہوتے تو کیا ہی بات تھی، تم درندے ہو، دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے والوں میں سے۔ اس نے آگ اگلی تھی، چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ اس نے یہ الفاظ کس قدر اذیت سے گزر کر منہ سے ادا کیے ہیں۔ مقابل کا رنگ فک ہو گیا تھا، اسے اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے اتنی دیدہ دلیری کی امید نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی تھی تاک تاک کر نشانے لگا رہی تھی، یہ لڑکی اس کے صبر کو مسلسل آزما رہی تھی۔ آج حقیقتاً وہ اپنا ٹیمپر لوز کر گیا تھا۔ مجھے الزام دینے سے پہلے اپنے اوپر بھی نظر ثانی کر کے دیکھ لیتی تو شاید یہ نہ بولتی۔ میں کہیں بھی غلط نہیں تھا، تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ جو لڑکیاں میری زندگی میں آئیں وہ سب اپنی رضا سے آئی تھیں، اور جس بات پر تم مجھے روز ٹانٹ کرتی ہو وہ تو ہوا ہی میرے عالم بے ہوشی میں تھا۔ وہ اس کے سر پر چڑھا بول رہا تھا، سلویٰ کو اس کے منہ سے ادا ہونے والے جملوں نے جھلسا کر رکھ دیا۔
وہ بولنا چاہتی تھی کہ وہ تو اس پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ تو سمجھتی تھی کہ محبت میں تو محبوب کی عزت کا محافظ ہونا پڑتا ہے، کوئی اس پر محلی نظر ڈالے آپ مرنے مارنے پر تل جاؤ، مگر نہیں، یہاں تو وہ خود اسے میلا کرنے پر تلا تھا۔ سلویٰ کو لگا آج کی محبت بہت میلی ہے، غلاظت میں لتھڑی، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جانے والی، اور اس پر متضاد یہ کہ وہ اپنا گناہ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ سلویٰ کو اس کی بے حسی پر شدت سے رونا آیا۔ کتنا ہی انا پرست تھا وہ، اپنی خطا نہ ماننے والا، وہ کہاں اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا؟ سلویٰ نے تلخی سے سوچا، مگر بولی کچھ نہیں۔ اسے شدت سے اپنی کم مائگی پر رونا آیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ بات مکمل کرو۔ روتی ہوئی پاس سے گزر جانے والی سلویٰ کو بازو سے پکڑ کر واپس گھسیٹا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس نے حسام کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ کیوں نہیں کرنی؟ جب اپنے پر بات آئی تو دامن بچا رہی ہو، اس نے سلویٰ کو جھٹکا دیا۔ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں، تم بہت پارسا ہو، اس نے نخوت سے کہا۔ آنسو اب بھی جاری تھے۔ حسام کے جارحانہ انداز پر اس کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ وہ بس اس سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ جب حسام کو اس کے کیے کی سزا دینے کی کوشش کرتی، جواباً اس کی اپنی کمزوریاں اس کے سامنے آ جاتیں، تب وہ بے بسی سے رو دیتی۔ چھوڑو، اس نے اپنا بازو ایک بار پھر کھینچا۔ گو ٹو ہیل، اس نے غصے سے کہا۔ سلویٰ کو ایک جھٹکے سے چھوڑا، نتیجتاً وہ پیچھے بیڈ پر گری تھی۔ وہ اس پر ایک قہربار نظر ڈالتا واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد وہ چینج کر کے باہر نکلا تو اسے ویسے ہی گھٹنوں میں سر دبائے سسکتے دیکھا۔ اٹھو، یہ سوگ بعد میں مناتی رہنا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، اس نے بال رگڑتے ڈریسنگ مرر سے اس کے وجود کو تکتے کہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تمہیں کہہ رہا ہوں، اس نے سلویٰ کا کندھا تھپتھپایا۔ ڈونٹ ٹچ می، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، اگر جانا ہوگا تو اکیلی چلی جاؤں گی۔ تم جاؤ، جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ، جیسے میں تو جانتی نہیں کہ کون ہے تمہاری ذمہ داری اور کس کے ساتھ تم وفا کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے اندر کی کھولن باہر نکالی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں بولو۔ اس نے جھک کر سلویٰ کو تھوڑی سے دبوچ لیا۔ جب تمہیں اسپیس دوں تو فکر نہیں، جب ساتھ جانے کا کہوں تو شک، تم ہر چیز کا منفی پہلو کیوں نکالنے بیٹھ جاتی ہو؟ بولو۔ دونوں انگلیاں سلویٰ کی گالوں میں دھنس کر رہ گئی تھی، وہ اپنی صفائی میں چوں بھی نہ کر سکی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جی آ جائیں۔ حسام سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بیٹا تم اور سلویٰ نکلے نہیں ابھی تک؟ میں نے کچھ گفٹس رکھوانے تھے، کس گاڑی میں رکھواؤں؟ سلویٰ تم ابھی تک بیٹھی ہو؟ انہوں نے آتے ساتھ سوالوں کی لائن لگا دی۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، اگر آپ نے گفٹس بھجوانے ہیں تو ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دیں، وہ اپنی گھڑی کو لاک کرتا سلیوز چڑھاتا بول رہا تھا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو میں اور سلویٰ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے حسام کے غصے سے دہکتے چہرے اور دماغ کی رگیں تنی دیکھی تو مصلحتاً گویا ہوئیں۔ میں نے کہہ دیا نا، کوئی کہیں نہیں جا رہا، اور تمہاری خیریت میں آ کر دریافت کرتا ہوں۔ وہ شازیہ بیگم کے سامنے ہی سلویٰ کو خبردار کرتا اپنا کوٹ اٹھا کر نکل پڑا۔ اس کے جاتے ہی سلویٰ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شازیہ بیگم اس کے برابر بیڈ پر ہی آ بیٹھیں۔ سلویٰ میرے بچے، انہوں نے گھٹنوں میں سر دیے سسکتی سلویٰ کو پکارا تھا۔ ہائے، امی بھی ایسے ہی بلاتی تھیں جب میں روتی تھی، اداس ہوتی تھی۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ شازیہ بیگم کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنے اندر آنسوؤں کا سیلاب لیے ہوئے تھی۔ وہ کس بات پر رو رہی ہے وہ انہیں کیسے بتاتی؟ نیہا پلیز لسن ٹو می، ولید نے تیز تیز قدم اٹھاتی نیہا کا ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ واٹس یور پرابلم؟ وہ درستگی سے بولی۔ یو آر مائی پرابلم، جہاں دیکھوں تم ہی نظر آتی ہو، بتاؤ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ولید نے پھر لفظوں کا جال بنا۔ جانتا تھا لڑکیاں لفظوں کی مار ہوتی ہیں۔ 4 محبت کے بول بولو، ایک دھمکی دے دو یا پھر ہلکی سی بازو پر خراش لگا لو، فوراً پگھل جاتی ہیں۔ جہنم میں جاؤ میری بلا سے، نیہا اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی تھی، مگر وہاں سفید بازوؤں پر تیز دھار آلے سے کھینچی لکیروں نے اسے دنگ کر دیا۔ یہ کیا ہے ولی؟ وہ پاگل لڑکی فوراً اپنی ناراضگی بھول گئی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت نکل کر اس کا چہرہ تر کرنے لگے تھے۔ مقابل کو یہ منظر بہت دل فریب لگا تھا۔ سکون قطرہ قطرہ اس کے اندر اترنے لگا تھا۔ انسان کتنا خود غرض ہے، وہ محبت بھی ایسی کرتا ہے کہ محبوب کو تڑپتا دیکھنا چاہتا ہے۔ ولی یہ کیا کیا ہے تم نے؟ بینڈیج کیوں نہیں کروائی؟ وہ چہرہ اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ تم کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، بات نہیں کر رہی تھی، ناراض تھی، میری زندگی مجھ سے خفا تھی تو میں کیا کرتا؟ اس نے آنکھوں میں محبتوں کا جہان لیے سامنے کھڑی روتی لڑکی کو دیکھا تھا۔ دل نے کہا تھا تم ہار رہے ہو، مگر نہیں، جو چیز ہمیں میسر آ جائے وہ بھی آسانی سے، تو ہم اسے کبھی اپنانے کو تیار نہیں ہوتے، کبھی اس کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ ولید بھی بس اسی طرح کے لوگوں میں سے ایک تھا۔ چلو پہلے ہاسپٹل جائیں گے، تمہاری بینڈیج کروائیں گے، پھر لڑیں گے، اس نے جیسے سب پلان کر رکھا تھا۔
ہاسپٹل کیوں جانا ہے؟ میڈیکل ڈپارٹمنٹ چلتے ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے میری بینڈیج کرنا۔ اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر مسکراتے ہوئے چلنے لگا۔ نیہا بھول گئی تھی کہ ان کا جھگڑا ہوا تھا اور کس بات پر ہوا تھا، شاید وہ یہ بھی بھول گئی تھی۔ امی اپنا خیال رکھا کریں، اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ شیزا نے انہیں سوپ پلاتے کہا۔ شیزا، وہ بس اتنا ہی بول سکی، ان کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ شیزا کی شادی ٹوٹ جانے پر طیبہ بیگم نے اسے کتنے تانے دیے تھے، مگر وہ سب نظر انداز کرتی یا پھر آگے سے ان کو ہی کھری کھری سنا دیتی۔ اس نے 2 دن بعد پھر سے جامعہ جانا شروع کر دیا تھا، جہاں اس کے تمام کلاس فیلوز کو اس کی شادی کا بخوبی علم تھا۔ وہ ان سب کو بھی بڑی بہادری سے سنبھال گئی تھی، مگر ندرت بیگم نہیں سنبھل پائی تھی۔ وقت نے ان پر اتنے ستم کیے تھے، وہ کون کون سے برداشت کرتی۔ امی، آپ میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، وہ انہیں سمجھا رہی تھی کہ خود کو دلاسا دے رہی تھی۔ وہ جان نہ سکی۔ تو کتنی خوش تھی، سب کتنا اچھا چل رہا تھا کہ وہ کھوئی کھوئی سی کہہ رہی تھی۔ امی پلیز بس کر دیں، آپ اتنا نہ سوچیں، ڈاکٹرز پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ بہت سٹریس لے رہی ہیں۔ اٹک اٹک کر بولنے لگی ہیں، بھولنے لگی ہیں۔ امی پلیز ٹینشن نہ لیں، شیزا نے منت کرتے کہا۔ شیزا کو ان کی رپورٹس سے پتہ لگا تھا کہ وہ بھول جانے کی بیماری کا شکار ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 1.9 ملین افراد موت کو گلے لگا چکے ہیں۔ یہ بہت آہستہ آہستہ جنم لیتی ہے۔ پتہ نہیں ندرت بیگم کو اس بیماری نے کب جکڑا۔ اب ان کا علاج اظہر صاحب نے کروانا شروع کیا تو معلوم ہو سکا کہ وہ تو کب سے اس بیماری میں مبتلا ہیں، مگر اب ڈپریشن کی وجہ سے یہ حد سے تجاوز کرنے لگی ہے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ شیزا نے ان کی طرف دیکھا، کتنی کمزور ہو گئی تھیں وہ۔ اس کا باپ بھی دماغ کی بیماری سے مر گیا، اس کی ماں کو بھی اب ایسی ہی ایک بیماری نے جکڑ لیا تھا۔ آخر اتنی بڑی بڑی بیماریاں بھی انہی کو کیوں لگتی ہیں جو ان کا علاج بھی نہیں کروا سکتے؟ سلوہ بیٹا نیچے آ جاؤ، کھانا لگ چکا ہے۔ سلوہ عشاء پڑھ کر ہٹی تو انٹرکام بجنے لگا، اٹھایا تو شازیہ بیگم کی آواز آئی۔ جی آتی ہوں۔ اس نے انٹرکام رکھا اور دوپٹے کو پھیلا کر اوڑھتی ہوئی نیچے چلی آئی، جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ سلوہ بیٹے، کیسے ہو؟ اکرم صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلایا اور سلوہ کے قریب آ جانے پر سر پر دست شفقت رکھا۔ یہاں بیٹھیں بابا کے پاس۔ انہوں نے اپنے برابر والی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ان کے محبت بھرے انداز پر آسودگی سے مسکراتی بیٹھ گئی۔ چلیں بتائیں کیا کھائیں گی آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نیہا پارٹی کا کہہ کر غائب تھی، حسام کی بھی نائٹ ڈیوٹی تھی، فیروز ویسے ہی نہیں تھا، تو کل ملا کر وہ 4 لوگ ہی اس وقت کھانے کی میز پر براجمان تھے۔ بابا سلوہ کو آپ خود ڈال کر کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے کھا لے گی۔ صبا کو شدید جلن کا احساس ہوا، منہ پھلائی بولی تھی۔ بھابھی ہیں تمہاری، شازیہ بیگم نے ٹوکا۔ سلوہ اس بھری بھری جسامت اور پھولے گلابی گالوں والی بچی کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ بھابھی؟ ہاں، بھیا پہلے ہی اتنا گندا ہے، بھابھی آ گئی ہے، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس بار اکرم صاحب اور سلوہ کا کہا مشترکہ تھا۔ صبا بہت بری بات ہے، شازیہ بیگم کیا کہتی اس کی شروع سے حسام سے نہیں بنتی تھی۔ وہ اسے بھیا بھی شازیہ بیگم کے بہت ڈانٹنے کے بعد کہنے لگی تھی۔ سلوہ بیٹا آپ کھانا شروع کریں، اکرم صاحب نے اسے ڈش پکڑاتے کہا۔ حسام کا آج پھر نائٹ لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ سلوہ کی جانب دیکھ کر بولے تھے۔ سلوہ کو خود نہیں پتا تھا کیا بولتی۔ جی کہہ تو یہی رہا تھا، یہ لڑکا بھی نہ حد کرتا ہے، ایک ہی چیز کو پکڑ لیتا ہے، اب ایک ہی بات پر اڑا ہے، اپنے ہاسپٹل کا نام سب سے اونچا رکھنا ہے، شہر کے مشہور ہسپتالوں کی لائن میں لگنا ہے، دن رات ایک کر رکھا ہے، نہ اپنے کھانے کا ہوش ہے نہ سونے کا۔ سالوں لگتے ہیں لوگوں کو، مگر یہ 5-6 مہینوں میں ہی اپنا ہسپتال ٹاپ پر لانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا بھی اظہار کر ڈالا۔ میں نے یہ ہاسپٹل تبھی تعمیر کروانا شروع کر دیا تھا جب وہ MBBS کر رہا تھا، تمام مشینری باہر سے منگوائی ہے، عمارت میں بھی ہر سہولت رکھی ہے۔ ڈاکٹر فاروق امریکہ میں 15 سال سے جاب کر رہے تھے، اب ان کی نگرانی میں حسام ہاسپٹل سنبھال رہا ہے، تو کیوں نہ وہ امید کرے کہ اس کا ہاسپٹل جلد ٹاپ پر ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح حسام کا دفاع کیا۔ سلوہ حیران ہوئی تھی، کہاں وہ اتنا لاپرواہ تھا اور کہاں اب دن رات محنت کر رہا تھا۔ نیہا یار آ جاؤ نا، اور کتنی منتیں کروں یار، اس نے ابھی تک ہار نہ مانی تھی۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے تھا ہی نہیں، اپنی بات منوا کر دم لیتا تھا۔ ولید میں نہیں آؤں گی، بتا رہی ہوں، تمہارے بدتمیز دوست بھی وہیں موجود ہوں گے، بلکہ اور پتہ نہیں کون کون ہوگا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ نیہا یہ فنکشن میں نے اسپیشلی تمہارے لیے ارینج کیا ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار، میرے سب فرینڈز تم سے ملنے کو بے تاب ہیں۔ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
تمہیں پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اتنی لیٹ نائٹ تک کے فنکشنز اٹینڈ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے مجھے، 10 بجے تک انف ہے، اور تو اور گھر پر کیا بتاؤں گی؟ ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کرنے جا رہی ہوں، اس گھٹیا تہوار کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملا تھا؟ وہ جانتی تھی اس طرح کے فنکشنز میں کیا ہوتا ہے، وہ جتنی بھی آزاد خیال کیوں نہ ہو، تھی تو ایک لڑکی نہ، جسے اپنی حدود کا خیال رکھنا تھا۔ مطلب تم نہیں آ رہی؟ دوسری جانب سے غصے میں دریافت کیا گیا۔ ولی بات کو سمجھو، ہاں یا نہ؟ درستگی سے پوچھا گیا۔ اچھا میں، وہ ٹالنے لگی۔ ہاں یا نہ؟ ولید اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کب ہے؟ 14 فروری کو، 10 دن بعد، ولید نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اتنا ٹائم پہلے تم لڑنا شروع ہو جاتے ہو، وہ بگڑی۔ مجھے پتا جو ہے تمہارا، وہ اب ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ شیزا آپ میری بات تو سنیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ شیزا جیسے ہی لائبریری سے نکلی، عاشر اس کے پیچھے ہی نکل پڑا۔ شیزا جانتی تھی اسے اکیلا دیکھ کر وہ ضرور اس کے پیچھے آئے گا، تبھی تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح اس کے پیچھے ہی بھاگنے لگا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ شیزا نے لال بھبو کا چہرہ لیے کہا۔ وہ گارڈن میں کھڑے تھے، سورج عین اس کے سر پر موجود تھا، سفید دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا، اس سے جھانکتے بھورے بال سورج کی روشنی میں اور چمک رہے تھے، سفید چہرے پر پڑتی دھوپ کی تپش اس کو گلاب کیے دے رہی تھی، نیلی آنکھیں اور نمایاں اور گہری لگنے لگی تھی۔ عاشر حسن پرست نہیں تھا، مگر اس وقت وہ جیسے اپنی دنیا کے سامنے کھڑی حسن کی دیوی کے قدموں میں ہار گیا تھا۔ ایک تو آپ پہلے خود پیچھے آتے ہیں، چیخ چیخ کر پوری یونی اکٹھی کر لیتے ہیں، اور جب بندہ رک کر آپ کی بات سننے لگے تو آپ منہ کو زحمت نہیں دیتے۔ اس کے طنز کرنے پر وہ کھسیانہ سا ہو گیا تھا۔ شیزا، آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے حوالے سے کس طرح کے جذبات رکھتا ہوں، مجھے آپ کے ماضی سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کی شادی… 1 منٹ مسٹر عاشر، اس نے ہاتھ اٹھا کر کھردرے لہجے میں کہا۔ آپ کو میرے ماضی سے کوئی سروکار ہونا بھی نہیں چاہیے، اور میری شادی میرا مسئلہ ہے، آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک آپ کے جذبات کی بات ہے تو یہ مکمل طور پر آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ شیزا، کہتے ہیں جو آپ سے محبت کرے اسے اپنا لینا چاہیے۔ عاشر نے پھر اس کا راستہ روکا۔ میرے نزدیک آپ اسے اپناؤ جس کے ساتھ کھڑے آپ کو کبھی کمتری کا احساس نہ ہو، اور رہی بات محبت کی تو وہ مجھے یقین ہے کہ میں کسی کی بھی محبت حاصل کر سکتی ہوں، مجھ میں وہ سب ہے جو کسی کو اپنے لائف پارٹنر میں چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں حسن کا غرور بول رہا تھا۔ اچھا، تو پھر آپ کے ہونے والے شوہر نے آپ کو اپنا لائف پارٹنر بنانے سے انکار کیوں کیا؟ عاشر کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا، تبھی بول پڑا۔ اس کی بات پر ایک لمحے کو شیزا کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ جسٹ شٹ اپ مسٹر عاشر، جسٹ شٹ اپ۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ٹانٹ کرنے والے؟ وہ پل بھر میں اپنا ٹیمپر لوز کر گئی تھی۔ کبھی کبھی جو آئینہ آپ دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں خود کا چہرہ بھی دیکھ لینا چاہیے، وہ سرد لہجے میں کہہ کر رکا نہیں تھا۔ شیزا اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ جسے حسن کا گھمنڈ وہ پھرا کرے چھپا کر، ہمیں عشق کا نشہ ہے، ہمیں کیا خبر کسی کی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دکھتے چہرے پر انگلیاں پھیریں، اس کی لمبی پلکوں کو چھوا، اس کے گال، اس کی آنکھیں، وہ اس کے کس کس نقش سے جان چھڑاتا، اس کے لمبے بال آگے آتے۔ اس نے آنکھیں میچ کر زور سے ایک مکہ ٹیبل پر رسید کیا۔ وہ تمہاری بھابھی ہے فیروز، خدا کے واسطے یہ دیوانگی چھوڑ دو، نہ کرو، اس میں خسارے اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پچھلے 3 سالوں سے یہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتا آیا ہے، کیسے اسے دیکھنا چھوڑ دوں، اسے سوچنا چھوڑ دوں؟ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں، ایک ننھا سا آنسو آنکھ سے بہہ نکلا۔ یا اللہ، جب اسے میری قسمت میں لکھا نہیں تھا تو اس سے ملوایا کیوں؟ وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے بہتر کوئی ہماری بھلائی نہیں چاہ سکتا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ وہ آفس کا کام کرنے بیٹھا تھا کہ ای میل کے ساتھ فائل اٹیچ کرتا اس کا ہاتھ پہلی نظر کی پہلی محبت کے نام سے سیو فولڈر پر اٹک گیا، اور جب پرانی یادوں نے اس کے ذہن پر دستک دی تو وہ جیسے سب بھلا بیٹھا۔ امی، امی اٹھیں، امی، امی آنکھیں کھولیں، خدا کا واسطہ امی، اس نے ندرت بیگم کا چہرہ تھپ تھپایا، مگر ان کے بے سود پڑے وجود میں بالکل جنبش نہ ہو سکی۔ ماموں، مامی، وہ دیوانہ وار بھاگتی سیڑھیاں پھلانگتے اوپر جانے لگی۔ ماموں، اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں اظہر صاحب کے چھوٹے سے بنگلے میں گونجنے لگیں۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا، وہ کئی بار پیر مڑ جانے کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھتی گری تھی، اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ ماموں، ماموں، امی، اس نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ ڈالا۔ کیا تکلیف ہے، اتنی صبح صبح کیوں چلا رہی ہو؟ کوئی 4-5 منٹ بعد طیبہ بیگم نے دروازہ کھولتے اسے لتاڑا تھا۔ مامی، امی، اس نے بمشکل کانپتے ہونٹوں پر قابو پاتے جواب دیا۔ کیا امی امی لگا رکھی ہے؟ وہ نخوت سے بولی۔
मामू मामू, वो उन्हें हाथ से साइड पर करते अजहर साहब को झंझोड़ कर उठाने लगी। क्या हुआ? वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। अम्मी अम्मी उठ नहीं रही, उसने रोते हुए कहा। क्या? चलो। वो फौरन नीचे भागे। सुबह सुबह एम्बुलेंस के हारन पर सारा मोहल्ला जाग गया था। वो आहिस्तगी से कमरे में दाखिल हुआ था। आज थकन कुछ ज़्यादा ही थी। 2 दिन लगातार नाइट लगाने से वो थक चुका था। अभी भी डॉक्टर फारूक के ज़बरदस्ती कहने पर वो घर आया था। उसने बेड के साइड टेबल पर अपना वॉलेट, गाड़ी की चाबी और वॉच निकाल कर रखी थी। सलवा उसके बेड पर पूरे इस्तेहकाक से लेटी ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। हसाम उसके पास ही घुटना मोड़कर बेड पर बैठ गया। सलवा के गीले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। वो उसके बालों को अपनी शहादत की उंगली से हटाते उसको मोहब्बत भरी नज़रों से छू रहा था। कभी इस तरह मेरे हम सफ़र, सभी चाहते मेरे नाम कर, मेरे दिल के साए में आ कभी, मेरी धड़कनों में क़याम कर। उसके हाथ सलवा की घनी खम खाती पलकों को छूने लगी। तेरे चेहरे के नकूश ऐसे हैं, आँख उठाता हूँ भटक जाता हूँ, तेरी आँखों से तेरे होंठों तक सफ़र इतना है कि थक सा जाता हूँ। वो अब नए सिरे से थकने लगा था। उसकी महवियत साइड टेबल पर पड़े सलवा के मोबाइल ने तोड़ी थी। वो फ़ौरन उठ गई। अपने ऊपर झुके हसाम को देखकर पल भर को वो ठिठकी थी। हसाम भी चोरी पकड़े जाने पर हड़बड़ाकर मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाता ड्रेसिंग रूम में घुस गया। सलवा ने नंबर देखे बगैर कॉल अटेंड कर ली। हेलो सलवा, अम्मी की डेथ हो गई। हिचकियों से रोती अनोशे ने सलवा को एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया। अनोशे प्लीज़ रोना बंद करो। तुम इस वक्त हो कहाँ? सलवा को हकीकतन परेशानी ने आ घेरा। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अगर बेटी होती तो वो कभी ऐसा ना करते। वो बेतहाशा रोते हुए कह रही थी। वो तो बहुत मजबूत एहसाब की मालिक थी, फिर वो इतनी बिखर कैसे गई? अभी तुम कहाँ हो? लाला के पास। मैं कराची वापस आ गई हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती सलवा। मैं कैसे रहूँगी यासिर की खुशबू के बगैर? वहाँ के दरो दीवार में वो बसा हुआ था। मुझे उन्हीं दीवारों में दफन होना था। मुझे नहीं आना था वापस। सलवा को अब पता चला था कि उस मजबूत लड़की को कौन सी चीज़ कमज़ोर बना रही है। यह मोहब्बत भी इंसान को कितना कमज़ोर कर देती है, खोखला, अंदर से बिल्कुल खाली करके रख देती है। सलवा ने ताज्जुब से सोचा। सलवा, मुझे तुमसे मिलना है। प्लीज़ बताओ तुम कहाँ हो। मैं किसी अपने के कंधे पर सर रख कर रोना चाहती हूँ। मैं तरस गई हूँ किसी से अपने आंसू बांटने को। वो हिचकियों से रो दी। सलवा की भी आंखें नम हो गई थीं। ससुराल, सलवा ने आंसू पोंछते होंठ काटे। क्या? अब की बार दूसरी जानिब से हैरान कुन आवाज़ में पूछा गया। कब हुई तुम्हारी शादी? किससे हुई? बताया क्यों नहीं? वो हद से ज़्यादा हैरान थी। हसाम कामरान से, मुख्तसर जवाब दिया। सलवा, वो बस इतना ही कह सकी। दोनों तरफ फिर आंसुओं की बरसात जारी हो गई। दोनों अपने अपने दुखों पर, अपनी अधूरी ख्वाहिशों पर, अपने किरची किरची हुए ख्वाबों पर रो रही थी। अनोशे, वो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा। मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि जो उसने मेरे साथ किया वही उसकी बहन के साथ हो। मैं उस दिन के इंतज़ार में हूँ। अनोशे की समाअतों में माजी में कहे सलवा के जुमले गूंजे। 5 साल पहले। अम्मी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लें। सलवा ने रिक्शे में अपने बराबर बैठी नुदरत बेगम के हाथ थामे कहा। वो उनके हाथ ज़ोर से जकड़े बैठी थी, जबकि उन्होंने सख्ती से अपने हाथ वापस खींच लिए। उनका रिक्शा अब इस्लामाबाद की कच्ची सड़कों से डोलता हुआ हमवार रास्तों की जानिब बढ़ गया, और जब वो एक खूबसूरत बंगले के सामने रुका तो सलवा की हैरत दीदनी थी। तो क्या उसके ददियाल वाले इतने अमीर थे? वो बचपन से गुर्बत की चक्की में पिसते रहे, रोते रहे, एक एक निवाले को तरसते रहे। आखिर क्यों ये अपने रिश्ते इतने बेहिस होते हैं? या अल्लाह, ज़िंदगी का एक और जिल्लत भरा हिस्सा। सलवा ने कर्ब से आंखें मींच लीं। नुसरत बेगम ने पता नहीं चौकीदार से क्या कहा था, जब वो सलवा का बैग उठाए उन्हें लान से गुजारते घर के दाखिली दरवाजे पर ले आया और सामान रखकर किसी को आवाज़ देता वापस चला गया। 5 मिनट बाद वो लोग एक कदरे वसी और हार्डवुड से बने फर्श, जदीद स्टाइल की लकड़ी के सोफ़ों से सजे हसीन ड्राइंग रूम में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। तभी एक 50-55 की उम्र के लगभग एक बुज़ुर्ग अंदर दाखिल हुए। उनका ज़ाहिर बहुत मुतासिर कुन था और रोशन आंखें। सलवा को कमाल साहब शिद्दत से याद आए। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, नुसरत बेगम ने जवाब दिया था। ये सलवा है? वो उसकी जानिब इशारा करके बोले थे। जी, नुसरत बेगम ने उसे घूरी दी। इधर आओ सलवा बेटे, वो उसे पास बुलाते कह रहे थे। वो उठकर उनके पास ही सोफे पर बैठ गई। माशाअल्लाह, वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता, बच्चे इतनी जल्दी परवान चढ़ जाते हैं। वो उसे साथ लगाते कह रहे थे। अनोशे बेटा,
ان کے آواز لگانے پر ایک خوش شکل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کی رنگت بہت زیادہ سفید تھی اور بال بھورے رنگ کے، آنکھیں بادامی تھی، وہ میرون شال اوڑھے تھے، اس کی سفید رنگت دہک رہی تھی۔ بیٹا، سلوہ اور بھابھی کو گیسٹ روم میں چھوڑاؤ۔ جی بابا، وہ فرما برداری سے گویا ہوئی۔ شکریہ بھائی صاحب، آپ نے میری بات کا مان رکھا، اگر اس سے کوئی غلطی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ ان کا لہجہ فریادی تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، بس جو ماضی میں ہوا اسے درگزر کر دیں۔ اب سلوہ میرے لیے کسی بھی طرح دعا سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے ندرت بیگم کو مطمئن کیا۔ پھر ایک دن مزید وہاں رک کر ندرت بیگم واپس چلی گئی۔ ان کی ملاقات شبانہ بیگم سے نہ ہو سکی تھی۔ سلوہ نے فجر ادا کر کے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہری بھری گھاس اور رنگین پھول، ہوا کے زور پر لہلہاتی ٹہنیاں، سرگوشی کرتی پھولوں کی خوشبو سلوہ کے نتنوں سے ٹکرانے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لان میں چلی گئی۔ ایک گول چھوٹے سے دائرے میں لگے گلاب کے پھول اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے ٹہنی سے پکڑ لیا۔ کانٹوں نے اس کی ہتھیلی چھلنی کر دی تھی۔ اس کے منہ سے آہ نکلی۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہیں، خوشگوار یادوں کے ساتھ آنسو تو ہوتے ہیں، اس نے تلخی سے سوچا۔ کسی مہربان کی یاد ہولے سے دل میں دستک دیے دبے قدم اندر داخل ہوئی تھی۔ محبت ایک ایسی عمارت ہے جس میں اعتماد، انسیت، بھروسہ، الفت، چاہت، شدت، مان، اعتبار، وفا، توجہ اور عقیدت کی اینٹیں جوڑ کر اسے کھڑا کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس، اس میں سے بھی ایک اینٹ نکال دی جائے تو شان سے کھڑی یہ عمارت ایک پل میں ملبے کے ڈھیر میں بدل جاتی ہے۔ اور سلوہ کی محبت کی عمارت تو کھڑے سر سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی اینٹ اپنی جگہ سے ہلی ہے۔ کاش وہ جان سکتی کہ اس کی عمارت کی تو بنیاد ہی کھوکھلی تھی۔ محبت کی بنیاد تو عزت ہے اور اس کے محبوب نے تو اسے رسوا کیا تھا۔ تو کیا محبت رسوا کرتی ہے؟ اے لڑکی، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک درمیانی عمر کی اسٹائلش ڈریسنگ کیے، بالوں میں گاگلز اٹکائے وہ عورت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ماتھے پر ان گنت سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ میڈم، یہ آپ کے کمرے میں لے جاؤں؟ ملازم نے دریافت کیا۔ وہ سلوہ پر سے نظریں ہٹا کر ٹریولنگ بیگ تھامے ملازم کی طرف مڑی۔ میرے سر پر رکھ دو۔ 1000 دفعہ کہا ہے میری بات نہ کاٹا کرو، مگر تم جیسے جاہل لوگوں کو سمجھ آ جائے تو رونا کس بات کا؟ اب وہ ملازم کو لتاڑتے کہہ رہی تھی۔ اور تم؟ سلوہ کی جانب پھر سے متوجہ ہوئیں۔ گونگی ہو کیا؟ سلوہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ منہ کا استعمال کرنا پسند کریں گے محترمہ کہ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار وہ دہاڑی تھی۔ یہ کمال کی بیٹی ہے، اب سے ہمارے ساتھ رہے گی۔ اتنے میں جمال صاحب ٹریک سوٹ میں ملبوس ان کے پاس ہی تشریف لے آئے۔ یتیم خانہ کھول رکھا ہے آپ نے؟ ان کے ہر انداز سے ناگواری کا احساس ہو رہا تھا۔ شبانہ، جمال صاحب نے انہیں باز رہنے کا اشارہ کیا۔ میری بلا سے پورے خاندان کو یہاں لے آؤ، ہر لاوارث منہ اٹھا کر ادھر ہی آ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر جانے لگی۔ سلوہ بیٹا، انہوں نے آنسو ضبط کرتی ہونٹ کاٹتی سلوہ کے گرد بازو پھیلائے۔ اپنی چاچی کی بات کا برا نہ منانا۔ شی از اے سوشل ورکر وومن اینڈ ایک NGO بھی چلاتی ہیں۔ وہاں کے اتنے پرابلمز ہوتے ہیں کہ گھر آتے ساتھ شور مچا دیتی ہیں۔ ہم سب تو عادی ہو گئے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو عادت ڈال لو، انہوں نے صفائی دی۔ مجھے تو بچپن سے ہی بے عزت ہونے کا شوق ہے اور ہوتی آ رہی ہوں بے عزت۔ اس نے تلخی سے سوچتے ایک اور زہر کا گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ ناشتے کی میز پر تقریباً پورا گھر جمع تھا۔ سلوہ، یہ میری بیٹی ہے دعا، BS کر رہی ہے فزکس میں، اور یہ میرا ہونہار بیٹا یاسر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے۔ یہ انوشے میری بہو کم بیٹی زیادہ ہے۔ انہوں نے یاسر کی پلیٹ میں آملیٹ نکالتی انوشے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اور ہاں ڈیئر کزن، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری بیوی MBA کی اسٹوڈنٹ بھی ہے، یاسر نے فخریہ بتایا۔ ہاں بھائی، ہماری بہو بھی کسی سے کم نہیں ہے، جمال صاحب نے بیٹے کی تائید کی۔ اور سلوہ، تم کیا کرتی ہو؟ رغبت سے کھاتے یاسر نے کہا۔ وہ اخلاقاً بہت اچھا تھا، جلد ہی تکلفات کی دیوار گرا دینے والا۔ میں نے ایڈمیشن لیا تھا فارمیسی میں، اس نے پلیٹ پر ہی نظریں جمائے کہا۔ اوہ دیٹس گڈ، بٹ MBBS میں کیوں نہیں لیا؟ تمہیں پتہ ہے بابا کو اتنا شوق تھا میرے یا دعا میں سے کوئی ڈاکٹر بن جائے، بٹ ہم دونوں نے اپنی فیلڈز پہلے ہی سلیکٹ کر لیں۔ اس نے سلوہ کے افسردہ چہرے کو دیکھے بنا کہا تھا۔ ہاں، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کی ماں کے پاس اور تم چلے ہو ڈاکٹر بنانے، شبانہ بیگم نے تنفر سے کہا۔ ماما پلیز، یاسر کو ناگوار گزری ان کی بات۔ تم دونوں نے نہیں مانی، سلوہ میری ضرور مانے گی، کیوں سلوہ بیٹا؟ انہوں نے پلیٹ میں چلتے چمچ کو روکتے سلوہ کی جانب پر امید نظروں سے دیکھتے کہا۔ جی، اسے لگا جیسے چپکے سے اللہ نے اس کی دعا سن لی ہو۔ اتنا فضول پیسہ آ گیا ہے کہ اب لاوارثوں کو ڈاکٹر بنانے لگ جائیں۔ وہ پھر بولی تھیں۔ انوشے نے ہونٹ بھینچے۔
سلویٰ کو دیکھا، پھر وہ رکی نہیں تھی، آنسو بے قابو ہوئے تو ڈائننگ ہال سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یا اللہ، تو اپنے بندوں کو ان کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا؟ مجھ پر بھی رحم فرما میرے مولا، میری برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ معافی مانگتی ہوں اپنی خطا کی، مجھے معاف کر دے میرے مالک، بس مجھے ایک بار معاف کر دے، میری سزا کم کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اللہ سے فریادیں کرنے لگی۔ سلویٰ، یہ رہا تمہارا فارم، چلو شاباش، شام تک فل کر کے دے دو، یاسر نے اس کا سر تھپکتے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے کہا۔ وہ اور انوشے لان میں چائے اور دیگر لوازمات سے لطف اندوز ہو رہی تھیں جب یاسر نے اسے میڈیکل کالج کا فارم لا کر دیا۔ تھک گئے ہیں؟ انوشے نے اس کے لیے چائے نکالتے کہا۔ تھوڑا سا، وہ اس کی من موہنی صورت دیکھ کر آسودہ سی مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ میں یہ فارم فل نہیں کر سکتی، سلویٰ نے فارم یاسر کو پکڑاتے کہا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ آپ سب کیوں ایک لاوارث پر اتنا خرچ کر رہے ہیں؟ وہ تیکھے انداز میں کہتی اندر چلی گئی۔ انوشے اور یاسر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر رات کو کھانے کے بعد جب چائے کا دور چلا تو سلویٰ کو عدالت میں گھسیٹا گیا۔ سلویٰ، بہت بری بات ہے، بہت زیادہ۔ آپ ایک فرد کی 2 کڑوی باتوں کے سامنے 3 افراد کی محبت اور محنت کو بھول گئیں۔ یاسر 1 ہفتے سے آپ کے فارم کے چکر میں خوار ہو رہا ہے۔ کراچی بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں ٹرانسفر کوئی آسان کام نہیں، اور وہ بھی جب تمام داخلے جا چکے ہیں۔ کلاسز تو جنوری سے ہی سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ آپ کے سب ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی یاسر نے 2 بار کراچی کا چکر لگایا ہے۔ میرا مقصد آپ کو جتانا ہرگز نہیں ہے، مگر سمجھانا ضرور ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھنے لگے۔ آئی ایم سوری انکل، وہ سر جھکائے انگلیاں موڑتے کہنے لگی۔ چلو شاباش، ابھی پر کرو اس فارم کو۔ پھر انہوں نے 2 گھنٹے اس کے ساتھ سر کھپایا۔ میڈیکل کا فارم کوئی آسان کام نہ تھا۔ 2-3 اور چیزیں نکل آئیں جس کے لیے یاسر کو پھر بورڈ آفس جانا تھا۔ سلویٰ اب حقیقتاً ان کی شکر گزار تھی۔ تم سے پوچھا میں نے، مجھے سبق مت پڑھاؤ۔ آئی نو واٹ از گڈ فار می، سو کائنڈلی اسٹاپ ٹیچنگ می۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ تبھی کیک بیٹر بناتی سلویٰ بھی باہر لاؤنج میں آ چکی تھی، جہاں سامنے گولڈن کلر کی شارٹس اور میرون اوپر سے تنگ اور گھٹنوں کے نیچے سے پھیلا ہوا پلازو پہنے بغیر دوپٹے کے کہیں جانے کو تیار کھڑی دعا انوشے پر چیخ رہی تھی۔ تم اس طرح کی واہیات ڈریسنگ میں کہیں نہیں جاؤ گی دعا، اگر جانا ہے تو اپنے بھائی کا ویٹ کرو، اسے دکھا کر جانا۔ انوشے نے پھر اس کا راستہ روکا۔ میں اپنی مما کو دکھا کر جا رہی ہوں۔ بھائی کون ہوتا ہے مجھ پر تسلط جمانے والا؟ وہ بدلحاظی سے بولی۔ انوشے، کیا پرابلم ہے تمہارا؟ اپر کلاس میں ایسی ہی ڈریسنگ ہوتی ہے، یہ تمہارا محلہ نہیں ہے جہاں 3-3 گز کے تھان لپیٹے جاتے ہیں۔ لاکھ یاسر کو سمجھایا کہ یہ کنویں کے مینڈک ہیں، یہ کہاں ہم جیسے ہائی سٹینڈرڈ لوگوں میں موو کر سکتے ہیں، مگر نہیں، جناب کو عشق کا بھوت سوار تھا۔ ہٹو، وہ اسے دور دھکیلتی دعا کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئیں۔ سلویٰ نے خاموشی سے سب دیکھا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک بار بھی دعا نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ ہمہ وقت سیل پر لگی رہتی یا پھر لیٹ نائٹ گھر تشریف لاتی۔ انوشے، اس نے نیچے گری انوشے کو اٹھانا چاہا، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے دور رہنے کا کہہ کر خود ہی اٹھ گئی۔ تم نے بیٹر بنا لیا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ جی، سلویٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ بیک کرنا بتاتی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ ہی کچن میں چل دی۔ آج جامعہ میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ گھبراتی نروس ہوتی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں آ کر اسے ایسا لگا جیسے دنیا بھر کے خوبصورت اور امیر لوگ اسی کی کلاس میں آ گئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی تو یہاں غریبوں کا کام بھی کیا تھا؟ وہ پورا دن بوکھلائی گھومتی رہی۔ فل انگلش لیکچرز، انگریزوں جیسا لب و لہجہ، اسے مزید دشواری ہوئی۔ کچھ لیبز ورک کے لیے کلاس ایڈوائزر نے اس کے کلاس فیلو کو ہیلپ کرنے کا کہا۔ وہ سلویٰ کو انگلش میں سمجھا رہا تھا۔ سلویٰ کو اس کی آواز سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ بالکل حسام کی طرح انگلش بولتا تھا۔ ایک جملہ اردو کا کہہ کر وہ پھر انگلش میں شروع ہو جاتا، بالکل حسام والی عادت۔ تھینکس یور پریشیس ٹائم کہہ کر وہ اپنے جرنلز سمیٹتے وہاں سے ہٹ گئی۔ پتہ نہیں ماضی کب میرا پیچھا چھوڑے گا۔ تم چلے گئے حسام، مگر تمہاری یادیں رہ گئیں۔ محبت میں عورت سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں، اکثر ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہے جو خود اپنے بھی نہیں ہوتے۔ وہ جی توڑ محنت کر رہی تھی، دل لگا کر پڑھ رہی تھی، کبھی کبھی بھٹک جاتی، گھر کی یاد آتی، شزا کی، ندرت کی اور فضا کی کڑوی باتیں بھی کہاں بھولتی تھیں، اور جب کبھی وہ بھیانک رات یاد آتی تو وہ سوتے میں اٹھ جاتی، گھٹنوں میں سر دے کر پھر وہ فجر تک روتی رہتی، کبھی خود کو تو کبھی حسام کو قصوروار ٹھہراتی۔ وقت تیزی سے ریت کی مانند مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ 1 سال 8 ماہ گزر گئے۔ امی، آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ اس نے کیلنڈر پر ہاتھ پھیرا، ہونٹ دانتوں تلے داب کر آنسو اندر اتارے۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ بھائی پلیز چلیں نا، سب نیچے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔
نیہا نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھانا چاہا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹا تھا۔ ہفتے بعد اس نے امریکہ چلے جانا تھا اسپیشلائزیشن کے لیے۔ آج سب اسٹوڈنٹس اپنے ڈاکیومنٹس لینے DSC آئے تھے، وہیں احد بھی تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر انداز کیا۔ حسام چاہتا تھا کہ وہ اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگے، اپنے دل کا حال سنائے، ہمیشہ کی طرح احد اسے سمجھائے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر نہیں، ایک بار پھر وہ انا کا ہمارا شخص اپنی قیمتی دوستی بھی گنوا گیا۔ بھائی، اس نے حسام کو ہنوز اپنی سابقہ پوزیشن میں لیٹے دیکھا تو زور سے چلائی، نیہا پلیز لیو می الون۔ وہ اس کی جانب پشت کر کے لیٹ گیا۔ بھیا فیروز بھائی کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں گئے تو وہ کیک نہیں کاٹیں گے۔ ہر برتھ ڈے وہ آسٹریلیا میں گزارتے آئے ہیں، فرسٹ ٹائم پاکستان میں سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ… نیہا نے روحانسا ہوتے کہا۔ اچھا تم جاؤ، میں آ جاتا ہوں۔ بالآخر اسے ہار ماننا ہی پڑی۔ نہیں، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گے۔ نیہا بس ضد تھی، پھر وہ الجھے بکھرے حسام کو زبردستی گھسیٹتے نیچے لے آئی جہاں سب اس کے منتظر تھے۔ میری جگہ تمہاری بہن ہو، فیروز کے پیچھے بھاگتی، ہاتھ میں کیک کا ایک ٹکڑا لیے نیہا کا ہنستا کھلکھلاتا چہرہ دیکھتے حسام کے کانوں میں ایک مانوس سی آواز گونجی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ایسا مت کرو، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ دعا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ میری جان، میں کیا کروں، اس ویڈیو میں تم الگ ہی اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے پوسٹر پورے شہر میں لگاؤں اور کہوں دیکھو میری گرل فرینڈ کتنی حسین ہے۔ وہ بے باکی سے کہتا کہکہے لگانے لگا۔ تم اتنے گرے ہوئے نکلو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، دعا نفرت سے بولی۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے میری جان، اگر کل ملنے نہ آئی تو آگے سمجھ جاؤ یار۔ پھر وہی حلق پھاڑ شیطانی کہا، میں ایک بار تمہارے چنگل میں پھنس چکی ہوں، مگر بار بار یہ غلطی نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم محبت کے نام پر مجھ سے اپنی ہوس پوری کرتے رہے ہو۔ وہ تلخ ہوئی۔ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ جو لڑکی آدھی آدھی راتوں کو آدھے آدھے کپڑوں میں ملاقاتیں کرے، اس کے منہ سے محبت اور عزت جیسے الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ ابھی اپنی پارسائی کا ڈھونگ رچانا بند کرو اور کل آؤ، نہیں تو تمہاری یہ ویڈیو کلاس کے سب بوائز کے پاس ملے گی۔ وہ دھمکاتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ دعا اپنے بال نوچنے لگی۔ 1 ہفتے سے وہ مینٹلی ٹارچر کیے جا رہی تھی۔ وہ آزاد خیال اور ماڈرن ہونے کے چکر میں اپنی حدود پھلانگ چکی تھی اور اس کے بوائے فرینڈ کے پاس سارے ثبوت جمع تھے۔ وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ اسے پیسے نہیں، دعا کا جسم چاہیے تھا۔ وہ ایک بار غلطی کر چکی تھی، اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فضا چپ کر جاؤ پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا، شیزا نے اسے تسلی دیتے کہا۔ کیسے 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 ہو جائے گا سب ٹھیک؟ جماد ویسا بالکل نہیں رہا جیسا پہلے تھا، وہ بہت شکی مزاج ہے۔ میں کہیں بھی جاتی ہوں آتے ساتھ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ کل اس نے مجھے بہت مارا شیزا، بہت زیادہ۔ فضا نے اپنے پھٹے ہونٹ پر ہاتھ پھیرا، اس کے جسم پر جا بجا نیل پڑے ہوئے تھے۔ مگر کیوں فضا؟ شیزا نے حیرت لیے کہا۔ وہ زیادہ دیر چلے تو اس کے درد ہوتی ہے، ہر 10-15 قدم کے بعد وہ لڑکھڑا جاتا ہے۔ ایسے میں اس کے ساتھ گروسری کرنے میں کیسے جاتی؟ مجھے اور بھی کافی کچھ خریدنا تھا۔ میں اکیلے چلی گئی، تب واپسی پر جماعت نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے جیسے میں امی کو جھوٹ بول کر اس سے ملنے جاتی تھی، ویسے ہی اسے جھوٹ بول کر کسی اور سے۔ وہ مزید نہیں بول سکی تھی، بس روتی رہی۔ شیزا اس کو تسلیاں دلاسے دیتی چپ کروانے لگی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ جماعت جب اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا، وہ شیزا کو فون کر کے اپنا دل ہلکا کرنے لگتی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ایان فضا اور جماعت کا 3 ماہ کا بیٹا تھا نہ ہوتا تو وہ کب کی اسے چھوڑ کر آ جاتی۔ وہ محبت جو کبھی دونوں کے سر چڑھ کر بولتی تھی، اب کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شیزا اٹھو، کچن کا حال دیکھو جا کر، کیا بنا رکھا ہے؟ سارا اور اس کا شوہر شام کے کھانے پر آ رہے ہیں، ماسی کی مدد کرواؤ۔ طیبہ بیگم اس کے سر پر کھڑی حکم دینے لگیں۔ سلویٰ کے اسلام آباد جانے اور فضا کے رخصت ہونے کے بعد سے شیزا اور ندرت اظہر صاحب کے گھر پر ہی رہ رہے تھے۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، اس نے کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے بے نیازی سے کہا۔ یہ کون سا وقت ہے یونیورسٹی جانے کا؟ غصے سے دریافت کیا۔ شیزا جواب دیے بغیر اپنے اور ندرت بیگم کے مشترکہ کمرے کی جانب چل پڑی۔ منحوس مفت کی روٹیاں توڑتی ہے۔ سلویٰ پر تو دونوں بہنوں میں سے کوئی نہیں گئی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی خود ہی کچن کی طرف چل دیں۔ جو بھی تھا بیٹی کے سسرال کا معاملہ تھا۔ ہاں یار بس آ رہی ہوں، شیزا نے ڈریس نکالتے کان اور کندھے کے درمیان دبے سیل فون پر آئلہ سے کہا۔ جلدی آ جاؤ، پورا میڈیا جمع ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی پورا اکٹھا ہو چکا ہے۔ عبداللہ کے ساتھ ہوئی ناانصافی کے خلاف ہماری آواز سب سے زیادہ بلند ہونی چاہیے، آئلہ نے اس کا حوصلہ بڑھاتے کہا تھا۔
عبداللہ ان کا ہی کلاس میٹ تھا جو اچانک یونیورسٹی کے اندر ایک تعصبانہ گروہ کی گولیوں کا نشانہ بنا تھا۔ وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی کہ عبداللہ کو کیوں مارا گیا۔ یار کہاں ہے تو؟ حد ہوتی ہے، پچھلے 1 گھنٹے سے خوار ہو رہا ہوں میں اس سڑک پر، فیروز نے فون کے دوسری جانب موجود اپنے دوست سے کہا تھا۔ یار یہ جامعہ کے کسی طالب علم کو جاں بحق کیا گیا ہے، تبھی احتجاج ریکارڈ کرواتے اسٹوڈنٹس نے اتنا ہجوم اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو ایسا کر، یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ سے اندر آ جا اور اگلے گیٹ پر جہاں احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں سے باہر نکل آ، ورنہ پوری رات یہیں پھنسا رہے گا، اس کے دوست نے حل بتایا۔ کار کا کیا کروں؟ لاک کر کے کھڑی کر دیں، میری کار میں چلے جانا۔ ٹھیک ہے، وہ کال کاٹتا جامعہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ پوری جامعہ سنسان پڑی تھی، اور جب وہ مین گیٹ پر پہنچا تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورا ملک یہاں اکٹھا ہو گیا ہو، مگر وہاں شور نہیں تھا، سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایک نسوانی آواز گونج رہی تھی، کوئی نہیں جانتا کہ عبداللہ کو کیوں مارا گیا، اس بے گناہ کا کیا قصور تھا؟ یہ جو ہماری پولیس ہر کیس پر نامعلوم افراد نے گولی مار دی کہہ کر بات ختم کرتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کوئی نامعلوم افراد نہیں تھے، وہ تعصب کو پروان چڑھانے والا گروہ تھا جن کے تحت عبداللہ کشمیر کا رہائشی تھا، اسے ہماری جامعہ میں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ مزید بول رہی تھی، فیروز کا رواں رواں کان بنا ہوا تھا، وہ اس آواز کو اپنے دل میں اترتا محسوس کرنے لگا، لوگوں کے ہجوم کو چیرتا آگے بڑھنے لگا اور بالآخر اس آواز تک پہنچ ہی گیا جہاں نیوز رپورٹر اب کیمرہ مین کو اشارہ کر کے گلابی کپڑوں میں ملبوس، نیلی آنکھوں میں ایک جنون لیے اس لڑکی کو فوکس کرنے کو کہہ رہا تھا جو اب حکومت کی دھجیاں بکھیرے جا رہی تھی۔ اس کا ہر انداز نڈر اور بے خوف تھا۔ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، یہاں کی سیکیورٹی حکومت کا فرض ہے۔ اب جو ہر لیڈر عبداللہ کے گھر افسوس کو جا رہا ہے اسے چاہیے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ بے حس ہیں، بے غیرت ہیں یہ سب۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے سرخ انار ہوتے چہرے کے ساتھ مزید بولتی، کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتا ہوا یونیورسٹی کے مین گیٹ سے اندر لے آیا۔ احتجاج ریکارڈ کرواتے تمام اسٹوڈنٹس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می، وہ اپنے کھلے لمبے آگے آتے بالوں کو جھٹک کر بولی تھی۔ وہ اسے اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کو صرف اس کے ہلتے لب اور غصے سے بھری نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اوہ ہیلو مسٹر، آپ ہوش میں ہیں؟ شیزا نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ جی میں ہوش میں ہوں، وہ بوکھلایا سا بولا۔ لگ نہیں رہا، شیزا طنز کرنے سے باز نہ آئی، پھر وہ دوبارہ مڑ کر جانے لگی۔ آپ وہاں نہیں جائیں گی، فیروز اس کا راستہ روکے بولا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ شیزا کو سخت کوفت ہوئی تھی اس بے وقت کی مصیبت سے۔ دیکھیں آپ جتنا کھلے عام بول رہی ہیں یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، فیروز نے سمجھانا چاہا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سائڈ سے نکلتی چلی گئی۔ ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے؟ وہ بے اختیاری اسے روکنے کی کوشش میں پھر سے ہاتھ تھام گیا۔ اب تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا، وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی حلق کے بل چیخی تھی۔ غصے کی زیادتی سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سوری میم، میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ فیروز کے دوست نے دور سے ہی شیزا کے چلانے کی آواز سن لی تھی، تبھی بیچ میں کود پڑا۔ لے کر جائیں اپنے دوست کو اور کسی مینٹل ہاسپٹل میں چھوڑ آئیں، نفسیاتی نہ ہو تو۔ فیروز کا دوست اسد زبردستی اسے گھسیٹتے واپس لے جا رہا تھا۔ شیزا پیچھے سے چلاتی رہی، اپنی بھڑاس نکالتی رہی۔ یار چھوڑ، فیروز نے اپنا آپ آزاد کراتے کہا۔ کیا چھوڑ؟ عقل سے پیدل انسان، یہ پاکستان ہے، آسٹریلیا نہیں۔ جتنی عوام اس ٹائم وہاں جمع تھی، تیری ایسی درگت بنتی کہ ساری زندگی یاد کرتا، میڈیا پر الگ سکینڈل بن جاتا۔ تو یہ کام رہنے دے، اس کے لیے حسام ہی بہت ہے۔ اس نے فیروز کو کار میں دھکیلتے دوسری جانب سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کیا یار؟ وہ اب بھی عجیب سا ہو گیا، پورا دن کمرے میں بند رہتا ہے، سگریٹ پیتا رہتا ہے، عجیب دیوانوں سا حال بنا لیا ہے اس نے، فیروز نے سرد آب بھرتے کہا۔ اس کو بھی ساتھ لے آتا، اسد نے کار ریورس کرتے مشورے سے نوازا۔ وہ اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ گیا ہے، اب تو 1 ہفتہ ہو گیا، فیروز نے آنکھیں بند کرتے جواب دیا۔ یار او نو، اچانک وہ آنکھیں کھولے بولا تھا، ساتھ 2-3 مکے بھی ڈیش بورڈ پر جڑے تھے۔ کیا ہوا؟ اسد کو حیرت ہوئی اس کے انداز پر۔ یار وہ لڑکی، فیروز نے آنکھیں میچے کہا۔ واٹ؟ اسد نے بریک لگائی۔ ہاں یار۔ نہیں فیروز۔ ہاں نہیں۔ آئی ایم ان لو اسد، وہ اچھل کر اس کے گلے لگا۔ پہلی نظر کی محبت، فیروز دھیرے سے بولا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو دعا، شبانہ نے آہستہ سے گھراتے کہا۔ مما مجھ سے غلطی ہو گئی، مما کچھ کرے نہیں تو میری ویڈیو پورے شہر میں وائرل ہو جائے گی، دعا ان کے پیر پکڑتے بولی۔ دعا یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ کانپنے لگی تھیں۔
آنے والے وقت کے خوف نے انہیں ابھی سے کپکپا دیا تھا۔ مما وہ 20 لڑکوں کو سینڈ کر چکا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ دعا زہر کھا لو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، شبانہ بیگم بہکے لہجے میں بولی۔ مما چپ، بالکل خاموش، انہوں نے دعا کو بالوں سے جکڑا۔ میں نے تمہیں آزادی دی تھی لیکن تمہیں اپنی حدود نہیں بھولنی تھی۔ وہ جو ہر وقت خود کو لبرل شو کرتی تھی، دعا کو بھی یہی سکھایا تھا، اب حدود کی بات کر رہی تھی۔ مما وہ ان کے بال کھینچنے پر چیخی تھی۔ نازوں پلی تھی، کبھی پھول سے کسی نے نہیں مارا تھا، کیسے سہ لیتی؟ کیا ہوا؟ ساتھ والے کمرے سے یاسر اندر آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ دونوں بدحواس سی ہو گئیں۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہوا؟ اس کے دہاڑنے پر جمال صاحب، انوشے، سلوہ سب دعا کے بیڈ روم کے باہر جمع ہو گئے۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، دعا کے حواس جواب دینے لگے۔ کیا کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یاسر دعا کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھامے کہہ رہا تھا۔ پھر دعا نے سب کچھ بتا دیا، مگر یہ نہ بتا سکی کہ جو کچھ ہوا اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ پر زبردستی کا الزام لگایا تھا۔ یاسر کو اتنا تو پتا تھا کہ اس کی آج کل ایک لڑکے سے دوستی ہے۔ وہ فوراً پہچان گیا تھا یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ جمال صاحب دل تھام کر وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ انوشے ان کی طرف بھاگی۔ بابا، میں اس خبیث کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ ان جیسے درندوں کو مر جانا چاہیے جو محبت کے نام پر اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ وہ پسٹل لوڈ کرتے کہہ رہا تھا۔ بابا مت روکے مجھے، وہ ان کا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا تھا۔ پھر بیوی کے آنسو، ماں کی آہیں، باپ کی منتیں، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کی کلکاریاں، کوئی بھی تو اسے روک نہ سکا۔ وہ سب اس کے پیچھے بھاگے، منتیں کی، 1000 قسمیں دی، مگر وہ نہ رکا۔ یاسر کے سر پر خون سوار تھا۔ سوال اس کی غیرت کا تھا۔ انوشے، دعا کو دیکھو، وہ دروازہ نہیں کھول رہی، اس نے لاؤنج کے صوفے کے پاس بکھری بیٹھی انوشے سے کہا تھا۔ شبانہ بیگم اور جمال صاحب تو ویسے ہی صدمے سے چور کونے میں لگے بیٹھے تھے۔ سلوہ نے کبھی ان دونوں کو اداس نہ دیکھا تھا، کجا کے یہ صدواتی کیفیت۔ انوشے اپنے قدم گھسیٹتی 2nd فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دعا کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا پش کرنے پر کھلتا چلا گیا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ امی امی، اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں پر سب جمع ہو گئے تھے، اور سامنے پنکھے کے ساتھ ایک موٹے رسے سے لٹکتی لاش دیکھ کر وہاں کھڑا ہر فرد دنگ رہ گیا تھا۔ آسمان گر جانا کسے کہتے ہیں انہیں آج پتہ چلا تھا۔ ہر سو سناٹا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بدنامی کا خوف لیے ان کی دعا حرام کام کر کے حرام موت کو گلے سے لگا چکی تھی۔ ابھی تو ایک قیامت ٹوٹی تھی۔ نہیں ہٹو، سب ہٹ جاؤ، یاسر سو رہے ہیں۔ سلوہ ان کو کہو جائیں یہاں سے، شور نہ کریں، بالکل خاموش ہو جاؤ، یاسر اٹھ جائیں گے۔ انوشے نے اپنے خشک کپکپاتے گلابی ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر لان میں موجود عورتوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے کندھوں سے تھامے کھڑی سلوہ خود رو دی اس کی دگرگوں حالت پر۔ انوشے پلیز سنبھالو خود کو، سلوہ نے اسے کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹایا، جو یاسر کی میت کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلوہ نے ایک نظر شبانہ بیگم کو دیکھا جو ایک کونے میں دیوار کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ سفید دوپٹہ زمین پر لڑکا اپنی کم مائیگی پر ماتم کنا تھا تو آنکھیں قدیم کھنڈرات کی شبیہ پیش کر رہی تھی۔ وہ ایک لوٹی پٹی مسافر لگ رہی تھی جو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی سب گنوا چکی تھی، سب کھو دیا، اپنا قیمتی سرمایہ، پوری زندگی کی دولت۔ اٹھ جائیں یاسر، خدا کا واسطہ اٹھیں، یہ دیکھیں اپنے بیٹے کو، کیسے رہے گا یہ آپ کے پاس؟ اس نے دری پر بیٹھے عمر کو اٹھاتے کہا۔ جیسے میں رہوں گا اب اپنے بیٹے کے بغیر؟ جمال صاحب نے اپنی نم آنکھیں رگڑتے عمر کو اپنے سینے سے لگایا۔ ضبط ٹوٹا تو وہ بھی رو پڑے۔ سفید اینٹوں سے تعمیر کردہ اس خوبصورت بنگلے کے لان میں اس وقت 2 جوان میتیں پڑی تھیں۔ انوشے کی چیخیں، اس کی فریادیں اس بڑی عمارت کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر زمین بوس ہوتی جا رہی تھی۔ جمال صاحب کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سلوہ ان سب کو سنبھالتے سنبھالتے خود ہانپنے لگی تھی۔ یاسر کی گن سے نکلنے والی گولی نے انتقام تو لے لیا تھا، مگر انتقام کا یہ سلسلہ یہاں تک تھمنے والا نہیں تھا۔ دعا کے بوائے فرینڈ کے دوست نے واپس جاتے یاسر کے سینے میں گولی اتارتے اپنا انتقام مکمل کرتے اپنی دوستی نبھائی تھی۔ حسام پاگل مت بنو، اپنے پیشے سے محبت کرو۔ حسام، تمہیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، یہاں سب تمہارے موڈ کے مطابق نہیں چلے گا۔ تمہاری ذات سے ان لوگوں کی بے شمار امیدیں جڑی ہیں۔ حسام، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا جو اس کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، انہیں دکھ دیتے، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا بھروسہ توڑتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق نے حسام کو وائٹ کوٹ تھماتے ہوئے کہا تھا۔
میرا دل نہیں مانتا جب کچھ کرنے کو تو وہ مجھ سے غلط ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی یہ بندہ مر گیا تو کیا میں قاتل بن جاؤں گا؟ اس نے ڈاکٹر فاروق کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تم تنہا کہاں کر رہے ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تم کر سکتے ہو حسام، بھروسہ رکھو اپنی ذات پر۔ تمہیں آخری حد تک کوشش کرنا ہوگی، وہ اسے سمجھاتے کہنے لگے۔ میں جب سے پاکستان سے آیا ہوں ایک آواز میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر وہ آواز پھر آپریشن آورز میں میرے کانوں میں گونجی تو سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ۔ وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ میں نے اسے تکلیف دی ہے، دھوکہ دیا، اس کا بھروسہ توڑا ہے۔ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا ڈاکٹر فاروق، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ مجھ سے اور ناراض ہو جائے گا۔ حسام نے اپنی آنکھوں کے نم گوشے رگڑے، ایک آنسو ٹوٹ کر ناک کی ہڈی سے پھسلتا زمین پر گر گیا۔ وہ جب سے امریکہ آیا تھا اسے ایک ایک شخص یاد آ رہا تھا۔ شازیہ بیگم اس کی ہر بدتمیزی برداشت کر کے بھی محبت کرنے والی، اکرم صاحب اس پر جان چھڑکنے والے، نیہا بھائی بھائی کرتی تو صبا کی لڑائیاں، کیا کچھ یاد نہیں آتا؟ احد اس کا یار، اس کا جگری دوست، اس کی جان، کیا کیا پلان نہیں کیا تھا اس نے کہ احد اور وہ دونوں امریکہ اکٹھے جائیں گے اسپیشلائزیشن کے لیے۔ اور پھر وہ لڑکی یاد آتی جو ان 2 سالوں میں اسے ایک پل، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولی تھی۔ اس کی ہر بات، اس کی بد دعا، سب یاد آتا تھا۔ اور آج جب ڈاکٹر فاروق نے تھوڑی سی اپنائیت کا مظاہرہ کیا تو وہ ان کے سامنے خود کو کھولنے سے روک نہ پایا تھا۔ حسام، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کی جان بچا کر ایک نیکی اپنے حصے میں لکھوا لو۔ ڈاکٹر فاروق ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ سالوں سے لوگوں کو قائل کرنے کا ہنر استعمال کرتے آئے تھے۔ حسام کو بھی قائل کر لیا تھا۔ وہ اپنا وائٹ کوٹ پہنتا ڈاکٹر فاروق کے ساتھ ان کے روم سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر فاروق کوریڈور سے آپریشن تھیٹر کی جانب جاتے ڈاکٹر فاروق کو کسی نے مخاطب کیا۔ وہ رک گئے۔ حسام تھوڑا آگے جا کر سائڈ پر کھڑا ان کا انتظار کرنے لگا، جب ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خاتون انگریزی میں کہہ رہی تھی، میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ میری بیٹی کوئی کھلونا نہیں۔ 2 سال گزار کر اب شادی کرنے کی باری آئی تو واپس پاکستان چلا گیا۔ یہاں میری بیٹی اس کی وجہ سے اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ اللہ برباد کرے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ وہ مزید بھی بول رہی تھی مگر حسام کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ میری جگہ تمہاری بہن ہو۔ چلیں، ڈاکٹر فاروق نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ حسام نے اپنی کنپٹیاں سے ہلاتے پسینہ پہنچا۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا مگر اسی وقت اس خاتون کی نظر ان پر پڑی۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کی فریادیں مانگتی حسام کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ ڈاکٹر فاروق خاتون کو تسلیاں دیتے اسے اپنے ساتھ لیے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گئے۔ اللہ برباد کرے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ آپریشن کرتے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اللہ کرے تمہاری بہن میری جگہ پر ہو۔ اسکیلپل سے نالیاں ایک طرف کرتے اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ آنتوں کے بنے جال میں سے غلط کٹ لگنے کی بنا پر ایک لمحے میں خون کی ندی بہہ نکلی۔ ہٹے ڈاکٹر حسام، ڈاکٹر فاروق کی نگرانی میں اس کا پہلا آپریشن تھا۔ وہ فوراً اس کی جگہ آئے۔ انہوں نے کارڈیو ورژن مشین کی طرف دیکھا۔ پیڈز لگاتے ہوئے مشین انہیں کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے ہارے ہوئے انداز میں ماسک اتارتے گلوز اتارے۔ حسام کی سکتے کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ وہ اپنے پہلے امتحان میں ہی ہار چکا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے اپنے خون آلود گلوز دیکھے۔ میں نے مار دیا، میں نے ایک اور گناہ کر دیا، میں قاتل ہوں، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ حسام، ہوش کرو، بی بریو، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، تم خود کو قصوروار نہیں سمجھو۔ انہیں حسام کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہ لگی۔ کیسے نہ سمجھوں؟ ارے میں نے اس کی جان لے لی اور آپ کہہ رہے ہیں بی بریو؟ حسام نے چلاتے ہوئے ان کے ہاتھ جھٹکے۔ حسام، آہستہ بولو۔ وہ اسے کنٹرول کرنے کو لپکے۔ نہیں، میں نے مارا ہے اسے، مجھے سزا ملنی چاہیے، اسے کہیں۔ وہ دیوانوں کی سی حالت میں کہتے اچانک بے سدھ پڑی اس لاش کی جانب بڑھا جو ابھی چند منٹ پہلے اپنی زندگی کی بازی ہاری تھی۔ دیکھو ادھر، اس نے سامنے پڑے مردہ وجود کو جھنجھوڑا۔ میں نے مارا ہے تمہیں، پلیز تم مجھے بولنا کہ میں مر جاؤں۔ میری بہن کو، میری اماں کو مت بولنا، کسی کو مت بولنا، سن رہی ہو نا تم؟ میں نے اسے بھی کہنا تھا کہ مجھے بد دعا دے، میری بہن کو کچھ مت کہے، مگر اس نے کہا کہ میری بہن کے ساتھ بھی وہی ہو۔ سب بدلہ لے رہے ہیں، تم بھی اپنی جان کا بدلہ لوگی نا، تو مجھ سے لینا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کہا۔ حسام، میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جانے لگے۔ باہر کھڑے پیشنٹ کے گھر والوں نے یہ منظر حیرت سے دیکھا۔ وہ ڈاکٹر فاروق کی جانب بڑھنے لگے تھے جب میل نرس نے انہیں آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی۔ آپریشن ناکام نہیں ہوا، میں نے مارا ہے اسے،
سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر فاروق نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے مزید بولنے سے روکا۔ حسام، پاگل تو نہیں ہو گئے تمہاری اس بے وقوفی سے اب بہت بڑا طوفان آنا ہے۔ وہ اسے اپنے آفس میں پڑے صوفے پر پٹکتے بولے۔ میں نے مار دیا، وہ اپنے ہاتھ دیکھتے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر فاروق سر تھام کر بیٹھ گئے۔ موسم نے انگڑائی لی، کسی اور شہر کی جانب گامزن بادلوں کا من بھر آیا۔ ہوا کے دوش پر چلتے واپس اسلام آباد ہو لی اور پھر اسلام آباد کی سڑکوں پر چھاجوں چھاج می برسا۔ پتا پتا نکھر آیا۔ جہاں اس شہر میں مقیم شہری کہکہے لگا رہے تھے، موسم کے مزے لوٹ رہے تھے، وہیں اسی شہر میں موجود جمال صاحب کے بنگلے پر برستے می نے وہاں کے مکینوں کی آنکھیں گیلی کر دی تھیں۔ چاچو آپ بھی لیں نا، سلوہ نے پکوڑوں کی پلیٹ ان کے آگے رکھی۔ انہوں نے ہونٹ کاٹتے چہرہ موڑا۔ چاچو پلیز۔ سلوہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی اور چہرہ تھام کر سامنے کیا۔ بابا پلیز مت روئیں، سامنے بیٹھی انوشے نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ یاسر کو پکوڑے کتنے پسند تھے، وہ کہتے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ یاسر کی وفات کو 2 ماہ گزر چکے تھے، دعا نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ بدنامی کا داغ تو لگ چکا تھا اور اتنا گہرا لگا تھا کہ دعا اور یاسر کی موت بھی اسے نہ دھو سکی تھی۔ آنٹی کھانا کھا لیں، وہ شبانہ بیگم کے کمرے میں انہیں روز کی طرح کھانا دینے آئی تھی۔ شبانہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فیملی فوٹو میں موجود یاسر کے ہنستے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سلوہ کی لائی کھانے کی ڈش کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ آنٹی پلیز تھوڑا سا کھا لیں، پھر آپ نے میڈیسن بھی کھانی ہے۔ سلوہ نے فریم ان کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھا اور کھانے کی ٹرے ان کے سامنے کرتے خود بھی ان کے برابر بیٹھ گئی۔ سلوہ، انوشے صحیح کہتی تھی، ہم لبرل ہونے کے چکر میں اپنی حدود کو پار کرتے جا رہے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے، انہیں نامحرم سے گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور میں نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کو ماڈرن بنانے کے چکر میں اسے صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں کروائی، اس کی بے حیائی کو، بے پردگی کو، اس کے افیئرز کو سپورٹ کیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، میری بیٹی حرام موت نہ مرتی، میرا بیٹا قاتل کا لیبل لگا کر قبر میں نہ اترتا، اسے اتنی اذیت ناک موت نہ آتی، عمر آج یتیم نہ ہوتا، ہمیں لوگوں کی اتنی باتیں نہ برداشت کرنا پڑتی۔ وہ رونے لگی۔ انوشے جو ساس کی طبیعت کا پتہ کرنے آئی تھی، ان کی گفتگو سن کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ کتنا سمجھاتی تھی وہ انہیں کہ دعا کی لڑکوں سے دوستی، بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلنا صحیح نہیں ہے، مگر وہ اسے مڈل کلاس کا تانا دے کر چپ کروا دیتی۔ حسام پاگل مت بنو، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ ڈاکٹر فاروق نے بفرے ہوئے حسام کو صوفے پر دھکا دیا۔ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے، یہاں اگر تم نے ایک بار بھی اپنے منہ سے اعتراف کر لیا تو تمہارا پورا کیریئر تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ تم پر ریسٹرکشن لگ گئی تو ساری زندگی ہاتھ ملتے رہو گے۔ اب میری بات سنو، تم ایز اے اسٹوڈنٹ آپریٹ کر رہے تھے میری ذمہ داری پر، اب اگر تم سے کچھ غلط ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اب بتاؤ چلا جاؤں جیل؟ انہوں نے حسام کا چہرہ موڑ کر اپنی جانب کرتے سوال کیا۔ فاروق انکل، میں 2 راتوں سے نہیں سویا، یہ سوچ ہی مجھے دہلا کر رکھ دیتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کی چلتی سانسیں رک گئی ہیں۔ میں بہت لاپرواہ ہوں اور یہ سب میری غفلت کا نتیجہ ہے، تو اب سزا بھی میں ہی بھگتوں گا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ تم جو مرضی کر لو، تمہیں بچا لیا جائے گا۔ ایک تو علاج فری میں ہو رہا تھا اور پہلے سے انفارم کیا گیا تھا پیشنٹ کے اہل خانہ کو، تو اب وہ کوئی شکایت نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کچھ کر بھی لیں گے تو جامعہ تمہیں بچا لے گی، آخر کو ان کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی غلطی کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے اس سے سیکھو۔ ایک بار ناکام ہونے پر کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اس بار ڈاکٹر فاروق کا لہجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ حسام نے خاموشی میں عافیت جانی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی ایک اور غلطی پر پردہ ڈال دیا گیا تھا، ہمیشہ اسے بچا لیا جاتا، وہ جو بھی غلطی کرتا کبھی اس کا اعتراف نہیں کرتا تھا، ڈھٹائی سے اپنے موقف پر جمع رہتا، مگر اس بار ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، جسے اپنے آپ پر بہت غرور تھا، جھکنا جس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، وہ آج خوب رویا تھا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنا ایک ایک گناہ گنوایا تھا، معافیاں مانگی تھیں، دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اللہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے معاف نہ کر دیں۔ وہ صبح ہوتے ہی مریضہ کے گھر چل دیا، وہاں ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ تم معافی نہ بھی مانگتے تو کچھ نہیں ہونا تھا۔ غربت میں دھنسے ہم جیسے پردیسی یہاں نچلے درجے کے شہری کہلاتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں نہیں بولتا۔ ہمیں پتا تھا کہ آپریشن ایک ناتجربے کار ڈاکٹر کرے گا، ہم کیا کرتے، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی علاج کروا سکتے۔ میری بیٹی کو اس کے بوائے فرینڈ نے دھوکہ دیا،
وہ برداشت نہ کر پائی اور خودکشی کر لی۔ اتنی جلدی میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنا دکھ سناتے نم آنکھیں صاف کرتی بول رہی تھی۔ آپ مسلم ہیں؟ حسام نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، وہ حیران تو ہوئی تھی مگر جواب بھی دے دیا۔ تو پھر آپ نے اپنی بیٹی کو بوائے فرینڈ بنانے کی اجازت کیسے دے دی؟ مسلمانوں کو تو ان حرام رشتوں کو قائم کرنے کی ممانعت ہے۔ نہ جانے وہ کیوں پوچھ بیٹھا۔ انہوں نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا۔ اپنے حلیے سے وہ مذہبی کہیں سے نہیں لگتا تھا بلکہ پورا انگریز لگ رہا تھا۔ بیٹا، آج کل کے دور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، انہوں نے اپنی جانب سے ایک کمزور دلیل دی۔ آنٹی، انسان اپنا دور خود بناتا ہے۔ وقت کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوٹے کپڑے اور حرام رشتے بنانا شروع کر دو۔ وقت کے ساتھ چلنا مطلب ترقی کرنا، اپنے آپ کو روشن کرنا، اپنا نام کمانا، اپنی پہچان بنانا۔ آج اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنے اندر موجود سنجیدہ حسام کو باہر نکالا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، ہم نے اپنے ملک چھوڑ دیے، پیسے کی خاطر آسائشات کی دھن میں یہاں نچلے درجے کے شہری بن کر رہ رہے ہیں۔ یہاں کے رسوم و رواج کو، یہاں کی تہذیب کو اپنانے لگے ہیں۔ اپنا مذہب، اپنے لوگ، اپنی رسومات سب بھول گئے ہیں۔ وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ حسام ان کی دلجوئی کرتا واپس آ گیا، ایک بدلے ہوئے حسام کامران کی صورت۔ یار کچھ کر پلیز، پتہ کر کس ڈپارٹمنٹ کی تھی، 2 مہینے ہو گئے ہیں، تو اتنا نہیں کر سکا؟ اس نے اسد کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ یار میرا دوست اسی جامعہ میں پڑھتا ہے، اس نے بہت تلاش کیا، یہ لڑکی نہیں ملی۔ جھوٹ بولتا ہے وہ، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اس لڑکی کا نہ پتہ ہو؟ فیروز ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حد ہے، 25 ڈپارٹمنٹ ہیں یونیورسٹی میں، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر سال کے اسٹوڈنٹ، وہ کیسے تلاش کرے؟ اسد نے زچ آ کر جواب دیا۔ بھاڑ میں جاؤ، ایک کام نہیں کر سکے میرا۔ فیروز نے سیل پٹکا اور سامنے چلتی ریکارڈنگ پلے کی، جہاں پھر سے وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی بول رہی تھی۔ ویڈیو سے اس کی تصویر نکال کر پہلی نظر کی پہلی محبت کے نام سے نیو فولڈر کریٹ کرتے سیو کر لی۔ اگر میرے جذبے سچے ہوئے تو ایک دن تم مجھ تک پہنچ جاؤ گی۔ فیروز نے لیپ ٹاپ بند کرتے اپنے ٹریولنگ بیگ میں ڈالا۔ آج اس کی آسٹریلیا واپسی تھی۔ سلوہ تم جاؤ گی، اوکے؟ اب اس بات پر ہم مزید بحث نہیں کریں گے، انوشے نے اس سے عمر کو پکڑتے کہا تھا۔ انوشے پلیز، میں نہیں جانا چاہتی، سلوہ نے چائے کا کپ واپس اٹھاتے کہا تھا۔ شام کے وقت لان میں بیٹھے وہ دونوں چائے سے لطف اندوز ہوتے کل سلوہ کی یونیورسٹی میں ہونے والی تقریب پر بحث کر رہی تھیں۔ نہ جانے کی وجہ، سلوہ تم اپنی زندگی کے یہ حسین اور یادگار لمحات ہماری وجہ سے مت گنواؤ، انوشے نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کیسی باتیں کر رہی ہو انوشے کے یاسر بھائی میرے کچھ نہیں لگتے؟ سلوہ کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ تم بات کو غلط انداز میں لے رہی ہو سلوہ، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مگر کسی کے چلے جانے کے بعد آپ 2-3 مہینے سوگ منا کر دنیا سے قطع تعلق کر کے جانے والے سے اپنی عقیدت کا اظہار کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کی مغفرت کی دعا مانگو، اس کے لیے پڑھ کر اس کی بخشش مانگو۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے یاسر کے جانے کا غم نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور آواز روندھ سی گئی تھی۔ مگر میں اس طرح ہر وقت رونے کی بجائے ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گلابی روئی جیسے گال بھگونے لگے۔ انوشے پلیز چپ ہو جاؤ پلیز۔ سلوہ اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ سلوہ میں سوچتی ہوں اگر آنٹی دعا کو اتنی آزاد خیالی نہ سونپتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، میرا صاحبان نہیں جاتا، میری دنیا ایک پل میں نہ اجڑتی، میرا بیٹا یتیم نہ ہوتا سلوہ۔ وہ اب باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ان کی کمپنی کو جوائن کرنے کو آتی شبانہ بیگم انوشے کی باتیں سن کر وہیں رک گئی تھی۔ سلوہ لڑکیاں کیسے ایسی دوستیاں پال لیتی ہیں؟ وہ کیسے کسی نامحرم کو خود کے قریب آنے کی اجازت دے دیتی ہیں؟ اس کی باتوں پر سلوہ کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے لمحات گردش کرنے لگے۔ اس کا ہاتھ تھام لیتا، وہ کبھی اس کا چہرہ چھوتا، کبھی اس کے ہاتھ کمر کے گرد ہوتے تو کبھی وہ ہاتھ اس کے بالوں کو اپنے لمس کا احساس دلاتے۔ سلوہ کی گرفت انوشے کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی تھی۔ انوشے اب بھی بول رہی تھی، آخر کیوں والدین اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھاتے، ان پر اس معاملے میں سختی نہیں کرتے، الٹا لبرلزم کو پروان چڑھا کر اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی کا شو کرتے ہیں۔ اسلام میں بدکاری پر 100 کوڑے مارنے کا کہا گیا ہے، مگر یہاں اگر بدکاری کی جائے اور جب اس پر سے پردہ اٹھ جائے تو حرام موت کو اپنا لیا جاتا ہے۔ باپ بھائی پھر اس نامحرم کو مارنے پر تل جاتے ہیں جس نے یہ سب ان کی بیٹی بہن کی اجازت پر ہی کیا ہوتا ہے۔ پھر کیوں؟ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں جب یاسر کو کہتی تھی کہ دعا کی لڑکوں سے بڑھتی دوستی کم کریں تو آنٹی دعا کی سائیڈ لے لیتی، اور آج کیا نتیجہ نکلا؟ دعا نے جھوٹ بول کر اپنے بوائے فرینڈ پر زبردستی کا الزام لگا دیا۔
یاسر نے عزت بچانے کو اسے قتل کر دیا۔ دعا نے بھید کھل جانے کے ڈر سے خودکشی کر لی۔ یہ ہوا انجام ایک نامحرم کی محبت کا۔ سب ختم ہو گیا، ایک نہیں بلکہ دو دو گھر اجڑے ہیں۔ ایک وقت میں دو جوان میتیں ایک ہی گھر سے اٹھیں، ان میں ایک کی حرام موت اور دوسرا قاتل۔ انوشے کی نہ بند ہونے والی سسکیاں شروع ہو گئیں۔ سلویٰ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی، وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ بھی تو آدھی دعا تھی، ایک نامحرم کے ساتھ دن رات ملاقاتیں، اس کو تمام حقوق دے دیے، اپنی عزت نفس بار بار ایک حرام رشتے پر وار دی۔ مگر شاید اس میں تھوڑی سی غیرت باقی تھی جو اس نے حسام کی بڑھتی حدود پر احتجاج کیا تھا، مگر غلط تو وہ بھی تھی۔ لیکن انسان کہاں اپنی غلطی مانتا ہے، اسے تو بس دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ اسے بھی صرف حسام کی غلطی نظر آتی تھی۔ انوشے، دعا نے تو اپنے محبوب پر بھروسہ کیا تھا، کیا پتا اس نے سلویٰ نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر ایسا ہے تب بھی دعا غلط ہے سلویٰ، انوشے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ سے مضبوط انوشے کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ دعا تب بھی غلط ہے سلویٰ، اس نے کیوں ایک نامحرم پر بھروسہ کیا؟ وہ کیسے کسی لڑکے کے ساتھ لیٹ نائٹ گھوم سکتی ہے؟ سلویٰ کو وہ رات یاد آئی جب دوست کی شادی کا بہانہ بنا کر وہ آدھی رات کو حسام کے ساتھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کب اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کے ساتھ کہیں بھی چل پڑو، اس کو چھونے کی اجازت دے دو، اس کو وہ سب حقوق دے دو جو صرف تمہارے محرم کے نام ہیں۔ بتاؤ سلویٰ، اور یہ کون سی محبت کی بات کر رہی ہو تم، جو چند دن ساتھ گھوم کر فون پر باتیں کر کے، شاپنگ کر کے، آؤٹنگ کر کے، اور آخر میں جسموں کی نوچ کھسوٹ پر ختم ہو جاتی ہے، دم توڑ دیتی ہے؟ یہ ہے محبت؟ کیا کر رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ ہمارے نوجوانوں نے تعلیمی میدانوں میں واہیات محبت پھیلا رکھی ہے۔ یہ غلاظت ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی آلودہ کر رہی ہے۔ آج کل یونیورسٹیز، کالج کا حال بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ اساتذہ صرف تعلیم دے رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے، اور جب یہ نوجوان اپنے 15 گھنٹے گھر سے باہر کالج، سینٹرز، اکیڈمیز، یونیورسٹیز میں گزاریں گے تو والدین کیا تربیت کریں گے ان کی؟ آج کل کے والدین بھی اپنے بچوں میں کانفیڈنس نامی بلا کو پیدا کرنے کے چکر میں انہیں ہر طرح کی آزادی دینے سے گریز نہیں کرتے، اور جب بچے اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کو اتنا ٹارچر کر دیا جاتا ہے کہ آئے روز خودکشی جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ انوشے سانس لینے کو رکی تھی جب سلویٰ نے اپنا دفاع کیا۔ انوشے، اگر آپ کسی سے سچی محبت کرو تو آپ اس کی ذرا برابر بات نہیں ٹال سکتے، اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، پھر جب وہ آپ کو مسلسل مجبور کرے ملاقاتوں پر تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو محبت کی انتہا ہوئی کہ آپ اپنے محبوب کی کوئی بات رد نہیں کر سکتے۔ ایسے میں اگر محبوب بھروسہ توڑ دے تو قصوروار کون ہوا؟ سلویٰ کی بات سن کر انوشے کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ سلویٰ، تمہیں تب بھی اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ انوشے کی بات پر سلویٰ کو دھچکا لگا، اس کی شکل پر صاف لکھا تھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انوشے نے لمبی سانس لی اور پھر اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے بولی تھی، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے اپنی کہانی مکمل سنانا، پھر بتاؤں گی، مگر ابھی میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ انوشے کی آنکھوں میں اتنی گہرائی تھی کہ سلویٰ ششدر رہ گئی۔ وہ کیا سوال کر رہی تھی؟ وہ اس سوال کو کیسے اپنی بات سے صحیح ثابت کرے گی، واجب ٹھہرائے گی؟ ہاں ہے، سلویٰ کے لیے بولنا مشکل ہو گیا۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت تھی یا اس سے؟ ایک اور ہلا کر رکھ دینے والا سوال۔ استغفر اللہ، سلویٰ نے بے اختیار کہا۔ اللہ کی ذات سے متعلق ایسے سوال مت کرو انوشے، بھلا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی مسلمان کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ سلویٰ کو شاید اس کا سوال ناگوار گزرا تھا۔ تو پھر تم کیسے کر سکتی ہو سلویٰ؟ اللہ تعالیٰ نے جب نامحرم سے مخاطب ہونے کو منع فرمایا ہے اور بقول تمہارے وہ تمہیں مجبور کرتا تھا، تو بولو سلویٰ، تم نے کس کی بات کو فوقیت دی؟ کس کا کہا مانا؟ کس کو اولیت دی؟ اگر تم اللہ سے زیادہ محبت کرتی تھی تو اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ میری ایک بات یاد رکھنا سلویٰ، انسان تب تک مجبور نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود کو مجبور نہیں کر لیتا۔ کوئی ہم پر تب تک مسلط نہیں ہو سکتا جب تک ہم اسے مسلط نہیں کر لیتے۔ انوشے کی جواز نے سلویٰ کا اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا، اسے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ انوشے، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کی محبت میرے دل میں ڈالی؟ کیوں مجھے اتنا بے بس کر دیا؟ سلویٰ نے اپنی بھیگی سوالیہ آنکھیں سامنے بیٹھی اس لڑکی پر گاڑ دیں، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی بندہ اپنے دلائل سے کسی کو قائل نہیں کر سکتا۔ مگر سلویٰ تو بشر تھی، ایک گناہ گار بشر، ایک خطا کار بشر جو اپنی خطائیں کبھی قبول نہیں کرتا، وہ بھی انہی میں سے تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ سلویٰ، انوشے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پوچھو۔
سلویٰ خود کو اس کے سوال کے لیے تیار کرتی بولی، فرض کرو اگر کوئی انسان صبح اٹھتا ہے، فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑتی ہے اور وہ دل میں کہتا ہے بہت نیند آ رہی ہے اور پھر سو جاتا ہے، تو بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ اسے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ سو جاؤ، مت پڑھو نماز؟ بولو سلویٰ۔ وہ خاموش تھی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نہیں سلویٰ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو برائی کی طرف نہیں دھکیلتا، وہ اپنے لیے اچھائی برائی کو خود منتخب کرتا ہے۔ انوشے نے پھر بازی جیت لی تھی۔ شبانہ بیگم پچھلے 20 منٹ سے وہاں کھڑی تھیں۔ اس کی باتوں میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں۔ انہوں نے کبھی انوشے کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کرتی آئی تھیں، اسے دھتکارتی آئیں کیونکہ وہ دولت مند نہیں تھی، مگر آج انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ خود کتنی غریب ہیں، اور جس لڑکی کو ہمیشہ نچلے درجے کا سمجھتی رہیں وہ تو ان کی پہنچ سے بہت دور کھڑی ہے۔ بس میں نے سوچ لیا ہے، اب جو بھی لڑکی پسند آئی میں نے تمہاری شادی کر دینی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ جس کی اسکرین پر فیروز کا چہرہ چمک رہا تھا سامنے ٹیبل پر رکھتی خود صوفے پر دراز ہو گئیں۔ کیوں بھائی میری کیوں؟ حسام کی کریں شادی، بگڑا وہ ہے کہ میں؟ اس نے ان کی بات ہوا میں اڑائی۔ شادی تو سب کی ہونی ہے، بگڑوں کی بھی اور سدھروں کی بھی، اور تم بڑے ہو لہٰذا پہلی باری تمہاری ہے۔ وہ اپنی طرف سے اسے تیار کر رہی تھی۔ نو نیور، میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، آپ حسام کی کر دیں، نہیں تو وہ چڑیل کہاں ہے؟ نیہا، اس کی کر دیں، وہ جلے بھنے انداز میں بولا۔ میں چڑیل؟ مجھے چڑیل کہا؟ کالج یونیفارم میں لاؤنج میں آتی نیہا نے اپنے لیے یہ خطاب سنا تو فوراً بیگ صوفے پر پھینکتی لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چڑیل ہوگی آپ کی بیگم، آپ کی محبوبہ، لمبے لمبے دانت ہوگے جس سے روز آپ کو چبایا کرے گی۔ اس نے تصور کو الفاظوں کا روپ دیا۔ ایک ہی چڑیل کافی ہے، وہی محبوبہ ہوگی اور وہی بیوی۔ فیروز کے تصور میں 2 نیلی آنکھیں ابھر کر معدوم ہوئی تھیں۔ نہیں، 2 ہی ملیں گی آپ کو، نیہا جل کر بولی، مذاق میں کی گئی بات پر قسمت سے ہولے سے مسکرائی تھی۔ بس کرو نیہا، ہم کام کی بات کر رہے تھے۔ شازیہ بیگم نے اسے لیپ ٹاپ جھپٹا، اور وہ کام کی بات تھی تمہاری شادی۔ فیروز اس کو ایک بار پھر چڑھاتا ویڈیو کال ڈراپ کر چکا تھا، مزید وہ شازیہ بیگم کی شادی کرنے والی ضد نہیں سننا چاہتا تھا۔ کیوں؟ اب اس کلر کو کیا ہے؟ اس کے وائٹ دوپٹے اور پاجامے کے ساتھ سترنگی قمیض کی طرف نگاہ دوڑاتے پوچھا تھا۔ انوشے پلیز اب اس پر مت شروع ہو جانا، میں نہیں پہنوں گی۔ سلویٰ کو پتہ تھا انوشے اگر کہہ رہی ہے تو وہ کوئی بھی دلائل دے کر اپنی بات منوا لے گی۔ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ اس ڈریس میں کیا پرابلم ہے؟ انوشے اتنی آسانی سے ٹلنے والوں میں سے نہ تھی۔ یار یہ وائٹ کلر، سلویٰ نے برا سا منہ بنا کر دوپٹے کو ہاتھ سے پرے کرتے بیڈ پر بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ ہاں کیا ہے اس وائٹ کلر کو؟ انوشے نے دوپٹہ اٹھاتے کہا جس کے چاروں طرف سترنگی کپڑے کی پٹی لگی تھی۔ یار سفید رنگ پہن لوں، پہلے ہی اتنا سانولا رنگ ہے میرا، اور کالی لگوں گی۔ وہاں سب اتنی حسین حسین لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، میں تو ان سب میں جوکر لگوں گی۔ ایک بار پھر اس کی کم اعتمادی اود کر آئی تھی۔ استغفار کرو جلدی، انوشے نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر سلویٰ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اپنے الفاظ واپس لیے۔ تم پاگل تو نہیں ہو سلویٰ؟ 20 سال کی ہو گئی ہو، باتیں وہی بچکانا۔ تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیز میں نقص نکال رہی ہو، اس کی تخلیق کو برا کہہ رہی ہو۔ اللہ سے بہتر کون ہے؟ خدارا اپنی سوچ کو بدلو۔ حضرت بلال کا رنگ دیکھا تھا، ان کا درجہ دیکھا ہے، پھر تم ایسے بات کیسے کر سکتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کیا فرمایا تھا؟ ہاں، جہالت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے سلویٰ، MBBS کے 3rd ایئر میں ہونے کے باوجود تم جاہل کی جاہل رہی۔ انوشے کے الفاظ خود بخود سخت ہو گئے تھے۔ سلویٰ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا مگر انوشے نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ 3 میں فرمایا ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، البتہ ہم نے انسان کو اس بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ انوشے نے آیت کا ترجمہ پڑھا تھا۔ سلویٰ کی آنکھوں سے ندامت کے صورت اشک بہنے لگے۔ وہ کتنی غلط تھی، کتنی گناہگار، اسے آج اپنی تمام خامیاں قبول کرنی پڑیں۔ پھر وہ چپ نہ رہ سکی اور شیزہ اور فضا کے وہ تمام تبصرے بتائے جو وہ اس کے سانگلے رنگ پر کرتی تھی۔ جماعت کا وہ حقارت آمیز رویہ وہ سب بتاتی چلی گئی، یہاں تک کہ گھر سے توجہ نہ ملنے کی صورت میں حسام کی طرف بڑھتے قدم اور وہ بربادی کی رات سب بتا دیا۔ اس شخص نے بھی میرا بھروسہ توڑ دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر نہیں، یہ حقیقی دنیا ہے، یہاں کوئی فیری ٹیل نہیں جہاں ہر کہانی کا خوشگوار انجام ہو۔ سلویٰ نے دائیں آنکھ سے بہتے ان گنت آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا۔
سلوہ مجھے لگتا تھا کہ تم خود ترسی کا شکار ہو، اب پتہ چلا کہ مجھے صحیح لگتا تھا۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو صرف اپنے آپ سے ہمدردی کرتے ہیں۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے والد نہیں تھے، تم بڑی تھی، یہ سب تمہارا فرض تھا سلوہ۔ اگر تم گھر والوں کے لیے چند روپے کما لیتی تھی تو اس میں کیا برائی تھی؟ تمہیں اس کا ثواب ملتا، مگر دل میں ان کے لیے بغض رکھ کر اور اپنے آپ کو مظلوم سمجھ کر تم نے اپنی نیکی بھی گنوا دی۔ ہاں چلو مان لو کہ تمہاری بہنیں تم سے اچھا بیہیویئر نہیں رکھتی تھیں، مگر تم نے بھی تو ان کے اور اپنے درمیان کے فاصلے کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ تمہیں کم صورت جانتی تھیں تو تم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا کہ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے؟ وہ چھوٹی تھی مگر تم تو بڑی تھی، لیکن تم نے ان کی باتیں سن کر خود سے ہی ہمدردی شروع کر دی۔ انوشے نے ایک بار پھر اسے غلط کہا تھا۔ نہیں انوشے، امی بھی کہتی تھی میں کوئی بھی رنگ پہن لوں ایسی ہی رہوں گی۔ سلوہ نے جلدی سے کہا کہ مبادہ وہ پھر اسے ہی قصوروار نہ ٹھہرا دے۔ کتنی بار کہا تھا؟ انوشے کے سوال پر سلوہ نے سر جھکا لیا۔ ایک بار۔ انوشے نے تعصب سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ان کی ایک بار کی غصے میں کہی بات تمہیں یاد رہ گئی، مگر ان کی محبت میں 1000 بار کی کہی باتیں تمہیں یاد نہیں ہوں گی۔ جب تم تیار ہوتی ہوگی وہ تعریف کرتی ہوں گی، وہ تمہیں یاد نہیں ہوں گی۔ سلوہ کو ایسے بے شمار موقع یاد آئے، اس کا سر مزید جھک گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہم خان ہیں اور ہمارے ہاں بندوق کھلونے کی طرح استعمال کی جاتی ہے۔ مما بابا نے پسند کی شادی کی اور اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اور جب بڑی آپی 15 سال کی تھیں تو اس دن ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹی تھی۔ دادا نے آدھی رات کو اپنے بندوں کو بھیج کر مما بابا دونوں کو مروا دیا۔ یہ تھا محبت کرنے والوں کا انجام۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی اپنے ماں باپ کی بے سود پڑی لاشیں دیکھ کر رو بھی نہ سکے، اور جب سب سنبھلے تو بابا کے دوست نے آپی کو ایک کارخانے میں کام دلوا دیا۔ وہ صبح میں اسکول سے آ کر پوری شام اس کارخانے میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کپڑے سلائی کرتی اور کبھی احسان تک نہ جتایا تھا۔ اور تم نے؟ آگے انوشے خاموش ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا انوشے کہ میں اتنی کم ظرف ہوں۔ اگر میں اپنے رویے میں تبدیلی لاتی، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود ترسی کا شکار نہیں ہوتی، تو شاید میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان اتنے فاصلے نہ ہوتے، اور میں حسام کی طرف نہ بڑھتی۔ سلوہ نے شرمندگی سے کہا۔ محبت غلط نہیں ہوتی سلوہ، مگر محبت کرنے کا انداز غلط ہوتا ہے۔ اب مجھے اور یاسر کو ہی دیکھ لو، ہماری لو میرج ہے۔ پاپا کے دوست نے بڑی دونوں بہنوں کی شادی کروا دی، وہ دونوں شادی کر کے ملائیشیا چلی گئیں۔ بھائی MBBS کر رہا تھا، میرا اسلام آباد میں ایڈمیشن لینے کا بہت دل تھا، اور جب میں یہاں آئی تو میری یاسر سے ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ وہ AIOU MBA کے ڈپارٹمنٹ کسی کام سے آئے تھے، مجھ سے راستہ پوچھا، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ پھر وہ مجھے بہانے سے مخاطب کرنے لگے۔ ایک دن جامعہ کے باہر کھڑے انتظار کرتے پائے گئے۔ بس یہ میرے صبر کی انتہا تھی۔ پھر میں نے اچھی طرح ان پر واضح کر دیا کہ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، اور 10 دن تک یونیورسٹی نہیں آئی۔ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا جو یاسر کے کسی غلط قدم کا جواب دیتا، اسی لیے مجھے محتاط رہنا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے، اور جب 6 ماہ بعد بھائی نے رشتہ پکا کر دیا اور لڑکی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے تب بھی ان سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں کیا، اور جب وہ میرے محرم کی صورت سامنے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں وہ لڑکی ہوں جنہوں نے انہیں یہ بتایا کہ ہر لڑکی دوستی کرنے کو نہیں ہوتی، اور کوئی بھی مرد ایسی عورت کو قبول نہیں کرتا جو وقت سے پہلے اسے وہ تمام حقوق دے دے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے محرم کے لیے مقرر کیے ہوں۔ سلوہ، مرد کی محبت بہت شکی ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ بات ایک پھانس کی طرح اٹکی ہوتی ہے کہ جو عورت اسے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کر سکتی ہے وہ تو کسی سے بھی کر سکتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب وہ اس کی محبت میں کر رہی ہے، وہ بس یہ جانتا ہے کہ جو اپنے والدین کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے۔ انوشے نے اپنی بات مکمل کر کے مضطرب سی سلوہ کو دیکھا۔ انوشے، وہ بہت برا ہے، بہت زیادہ۔ میں نے دعا کی اللہ سے کہ جو اس نے میرے ساتھ کیا وہی اس کی بہن کے ساتھ ہو۔ میں اس دن کے انتظار میں ہوں۔ سلوہ نے نگاہیں ایک غیر مرئی نقطے پر مرکوز رکھے کہا تھا۔ انوشے کا دل چاہا 4 تھپڑ مار کر اسے ہوش دلائے۔ سلوہ، انوشے کی آواز میں ہلکی سی دہاڑ تھی۔ سلوہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ایک عورت ہو کر تم دوسری عورت کی عزت نیلام ہونے کی دعا کر رہی ہو؟ تف ہے تم پر۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ غلطی اگر حسام کی ہے تو اس کو غلط کرنے کا موقع دینے کی غلطی تم نے کی تھی، اور اپنی کی گئی غلطی پر شرمسار ہونے کی بجائے تم الٹا بد دعائیں دیتی رہی۔ بد دعا بھی حق والوں کی لگتی ہے، جو حق پر ہوتے ہیں، جن کا دل دکھایا جاتا ہے ان کی بد دعا لگتی ہے۔ تم نے تو خود اپنے لیے گڑھا کھودا، خود ہی گر گئی، اور چوٹ لگنے پر دوسرے کو بد دعا دینے لگی۔ انوشے کو اس کی بات نے غصہ دلا دیا تھا، اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ تو تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں حسام کی کوئی غلطی نہیں، ہر چیز کی میں قصوروار ہوں۔ سلوہ کو بھی غصہ آ گیا۔ سلوہ، لڑکوں کا کیا جاتا ہے؟ احتیاط تو لڑکیوں کو کرنی پڑتی ہے، اور وہ جس سوسائٹی میں موو کرتا ہے اس میں یہ سب عام سی بات ہے۔
تم یہ جانتی تھی تو پھر غلطی کس کی ہوئی؟ انوشے نے تحمل سے کام لیتے کہا۔ مگر اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے، جب آپ کسی کے لیے دل میں محبت لیے ہو، سچے جذبے لیے ہو، اور وہ آپ کو صرف اپنی ہوس کے لیے استعمال کرے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اور یہ سب اسے تبھی پتہ چلے گا جب اس کی بہن کے ساتھ ہوگا۔ جس حالت میں اس رات میں اپنے گھر گئی تھی، اسی حالت میں جب اس کے سامنے اس کی بہن ہوگی تب وہ کیا کرے گا؟ میں حسام کامران کا وہ چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں جب کوئی اس کی بہن کو کریکٹر لیس کہے گا، تب وہ کیا کرے گا؟ سلویٰ اپنے آنسو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ بھاری آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ اس بار انوشے کو صحیح ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس سے قبل کہ انوشے کوئی دلائل پیش کر کے اسے قائل کرتی، وہ کمرے سے ہی نکل گئی۔ انوشے اس کی پشت پر بکھرے کالے لمبے گھنے بالوں کو دیکھ کر رہ گئی۔ بال کالے ہوں تو خوبصورتی، جلد کالی ہو تو بدصورتی، پتہ نہیں انسانوں نے کون سا معیار اعلیٰ تھام رکھا ہے، انوشے سوچ کر رہ گئی تھی۔